اسلام ایک مکمل دین ہے، لیکن آپ ببانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ اسلامک جو سیکولرزم ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔ یہ تو نہیں کہتے اعلیٰ حضرت، کالا حضرت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے داتا صاحب فیل ہو گئے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کو لمحے میں غائب کر کے لاہور میں لا کے تو مینار پاکستان کے نیچے رکھ دیں۔ میں کہتا ہوں جی وہ امریکن پریزیڈنٹ بھی بریلوی ہو جائے گا۔ طارق جمیل صاحب اور مفتی مسعود صاحب، ٹھیک، طارق جمیل صاحب جو ہے وہ جنت کی باتیں کرتے ہیں، اور مفتی صاحب جو لطیفے سناتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، پسندیدہ سیاستدان۔ اس میں سراج الحق صاحب کو آپ رکھیں، یعنی ایک کریکٹر والے انسان ہیں۔ ایران اگر حملہ کر دے، اس کا جواب میں لیٹ ہو جائے تو گالیاں، جواب دے دیں تو گالیاں۔ بلے کا نشان ان کی حرکتوں کی وجہ سے چھینا ہے۔ ابھی جو نواز شریف کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، کندھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے۔ تو خان صاحب پہلے قوم سے معافی مانگے، جب وہ کہتے تھے نا کہ میں کہتا تھا ان سے شیر کا نشان لو تو میں غلط کر رہا تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ بھی چور نکل آئے گا۔ ہمیں اس میں زیادہ دکھ ہے، یہ اینٹی فوج بیانیے کی وجہ سے بلوچیوں کے حق میں بول رہے ہیں، یہ واقعی یہ بلوچیوں کے حق میں، یہ نہ ہو کل کو فوج گود لے لے خان صاحب کو پھر یہ بلوچیوں کے خلاف ویلاگ بنانا شروع کر دیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شہزاد سلیم عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد عباسی پوڈ کاسٹ۔ آج ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کہ نہ صرف سیاسی شخصیت تو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سماجی شخصیت ہیں، بلکہ آپ ان کو ریلیجیس انفلوئنسر کے طور پر دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ آپ ایک میڈیا سنسیشن ہیں، آپ ہمیشہ دبنگ انداز میں بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ آپ اگر اس وقت پاکستان میں جو موجودہ یعنی دستیاب جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت وہ ہی از آن دا ٹاپ لسٹ، جن کو آپ سنتے ہیں میڈیا چینل پہ، ان کو فالو کرتے ہیں، اور آپ کا جو نعرہ مستانہ ہے وہ یہ ہے کہ بابوں سے دور ہو جائیں اور قرآن و سنت کی جو دعوت ہے اس کی طرف آئیں۔ جی ہاں، میرے مراد جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں۔ انجینئر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ترین وقت ہمیں دیا۔ جزاک اللہ خیرہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شہزاد بھائی، آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے، اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ انجینئر صاحب، ویسے تو آپ نے اپنی ہر ایک پوڈ کاسٹ میں یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کہاں سے سٹارٹ کیا اپنی لائف کو، اپنی جرنی کو، اور کہاں سے تعلیم حاصل کی اور کہاں آپ جاب کرتے رہے۔ آپ کچھ ایسی تشنگی جو آپ محسوس کریں ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں؟ تشنگی تو کوئی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو لوگ بھی یہ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس پیک پہ پہنچنے کے لیے انہیں بڑی محنت کرنی ہوگی۔ لوگ عموماً جو کامیاب لوگ ہیں انہیں ان کے ٹاپ لیول پہ جا کے دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس لیول پہ پہنچنے کے لیے کن کن تکلیف سے انہیں گزرنا پڑا۔ لہٰذا دین کا چھٹا فرض جو ہے وہ روٹی ہے۔ معیشت کے بغیر آپ اپنے معاملات کو آسان طریقے سے لے کے نہیں چل سکتے۔ اگر آپ نے رزق حلال کمانا ہے اور دین کی خدمت کرنی ہے تو پھر بڑی مشکلات آئیں گی، اس لیے ذہنی طور پر تیار رہیں کہ جس نے اس لیول کے اوپر بڑا کام کرنا ہے تو وہ ان تکلیف سے گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی آزمایا، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کے پیٹرن پہ دین کا کام کرتے ہیں انہیں ان تمام تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو سیگمنٹ ہے اس کو ہم دین پہ بات کریں گے، سیاست پہ بات کریں گے، اور اینڈ پہ انشاءاللہ ایک بزل راؤنڈ ہوگا جس میں ہم فوری آپ سے جوابات لیں گے۔ تو اسٹارٹ ود دا فرسٹ کوسچن، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو مختلف تفاسیر ہیں جو کہ دستیاب ہیں پاکستان میں، ان کو پڑھ کر ہم قرآن پاک کو مکمل سمجھ سکتے ہیں؟ جی سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کا جو پرائمری مقصد ہے وہ تذکیر ہے، یعنی نصیحت، انذار، آخرت کا ڈر۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تمہاری طرف اس لیے وحی کیا تاکہ تم اس کے ذریعے باقی لوگوں کو ڈر سناؤ، اور جس تک بھی یہ دعوت پہنچ جائے وہ اسی کے ذریعے تبلیغ کریں۔ تو انبیاء کرام کا جو پرائمری مقصد ہے وہ انذار، یعنی آخرت کا ڈر سنانا، یعنی تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، تم نے مر کے اس کے حضور پیش ہونا ہے اور دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ یہ پرائمری مقصد ہوتا ہے پیغمبر کا۔ ایک مقصد اس کا تبشیر بھی ہے، لیکن تبشیر ان لوگوں کے لیے بشارت جو دعوت حق قبول کر لیں۔ بہرحال پیرلل میں انذار ان کے لیے بھی رہے گا تاکہ ان کا قبلہ درست رہے۔ تو قرآن کا یہ جو پرائمری مقصد ہے یہ آپ قرآن کا سمپل ترجمہ پڑھ کے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک قرآن حکیم میں جو دقیق مسائل آئے ہیں چند ایک، وہ عام بندے کی ضرورت نہیں ہے، نہ فقہی احکام و مسائل کی تفصیلات عام بندوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ علماء کی طرف ہی رجوع کریں۔
اور علماء کو جہاں مسائل نہیں پتا وہ پھر اہل الذکر کی طرف رجوع کریں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں نہیں پتا تو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھ لو. مثلا قرآن حکیم میں 1000 کے قریب جو آیات ہیں وہ سائنٹیفک فیکٹس، فزیکل فینومینا آف نیچر سے متعلق ہیں، ایمبریولوجی سے متعلق، باٹنی سے متعلق، زوالوجی سے متعلق، اسٹرونومی سے متعلق. اب ظاہر علماء کو تو اس کا نہیں پتا، وہ جو منطق پڑھ رہے ہیں، ارسطو کی پڑھ رہے ہیں ابھی تک، انہیں تو جدید سائنس کا بھی پتہ ہی نہیں. اس کے لیے پھر انہیں اس فیلڈ کی طرف بھی جانا پڑے گا، اور ظاہر ہے ادھر سے ڈگری تو یہ نہیں حاصل کر سکتے. یونیورسٹیز میں تو ان کو کوئی داخلہ ہی نہیں دے گا جب تک ان کی وہ والی تعلیم نہیں ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ وہ پھر ان فیلڈز کے ایکسپرٹ سے رابطہ کریں گے، پھر وہ انہیں بتائیں گے. اسی طریقے سے جو ڈاکٹر کی فیلڈ کے لوگ ہیں، جو انجینئرنگ کی فیلڈ کے لوگ ہیں، وہ انہیں بتائیں گے. علماء نے نکاح طلاق کے مسائل بتانے ہیں، اسی طریقے سے وراثت کوئی کیلکولیشن کرنی ہے وہ بتا دینا ہے. لیکن جو پرائمری مقصد ہے نا، فکر آخرت، اس کے لیے آپ کو کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قرآن حکیم کا آپ ترجمہ پڑھ لیں تو قرآن حکیم سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جو چیز بالکل کلیئر ایک عام بندے کے لیول کے اوپر سمجھاتا ہے نا، وہ فکر آخرت ہے، ایک اللہ کا کنسپٹ ہے، اور دنیا کی بے ثباتی، آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی، یہ سارے وہ جو ٹاپکس جو انذار سے متعلق ہے، انسان کی نصیحت سے متعلق ہے، آخرت کے ڈر سے متعلق ہے، اس کے لیے آپ کوئی بھی ترجمہ پڑھ لیں وہ کافی ہے. بہرحال اگر آپ نے تفسیر پڑھنی ہے تو میرے نزدیک ترجمہ بھی اور تفسیر بھی جس شخصیت کی میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، امت لیول کا انہوں نے کام کیا، وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، اور جو انہوں نے ترجمان القرآن اس کا ترجمہ لکھا، وہ عربی لنگوسٹک کا جو سوز و گداز ہے، جسے عربی پتہ ہے کہ اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ اردو میں کیا ہونا چاہیے تھا، کس طریقے سے وہ بات کنوے ہونی چاہیے تھی. کیونکہ جب آپ ایک زبان کو دوسری میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ورڈ بائی ورڈ تو نہیں کر سکتے، با محاورہ کرنا ہوگا، پھر اس کے لیے اسی انٹینسٹی کے الفاظ اس زبان میں ڈھونڈنے ہوں گے. یہ اگر آپ سمجھ لیں ٹاپ آف لسٹ جس نے کام کیا ہے وہ مودودی صاحب کا ترجمہ ہے. آپ اس ترجمے کو پڑھ کے دیکھیں اور باقیوں کو بھی دیکھیں، آپ کو زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوگا. مجھے ایٹ لیسٹ قرآن کی عربی اس حوالے سے آتی ہے کہ مجھے ضرورت نہیں پڑتی ترجمے والا قرآن دیکھنے کی، میں فیل کر سکتا ہوں قرآن کو سنتے ہوئے جو قرآن کا سوز و گداز ہے وہ مودودی صاحب کے ترجمے میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال ہم یہ پابندی کسی کے اوپر نہیں لگاتے، اس کی وجہ ہے کہ شیطان قرآن پڑھنے سے ہی دور کر دے گا. اس لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بریلوی ہیں تو اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں. انہوں نے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ یہی کیا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں. غیر اللہ سے انہوں نے مدد نہیں مانگی ہوئی. ترجمہ بالکل ٹھیک کیا. دیوبندی ہیں تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ آپ دوسرے عالم کی طرف ریفر کر رہے ہیں. اہل حدیث ہیں تو جونا گڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اور اگر شیعہ ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں. اور آخری بات اس میں کروں گا، جو اکثر دھوکہ بھی دیا جاتا ہے کہ تراجم قرآن کے مختلف ہیں. ہمارا یہ چیلنج ہے، قرآن حکیم کے تراجم میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف الفاظ کے چناؤ میں فرق ہے. ٹھیک ہے. آپ 10 صحابہ کرام بھی بٹھا لینا جنہیں اردو آتی ہو اور انہیں قرآن دیں اور کہیں کہ اس کو ترجمہ کرو، آپ کیا سمجھتے ہیں 10 کے 10 100% ایک جیسے الفاظ استعمال کریں گے؟ یہ پاسبل ہی نہیں، کیونکہ جب ایک زبان دوسرے میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوتا ہے، لیکن 10 کے 10 مفہوم میں بات ایک ہی کریں گے. کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے، کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شیطان کے نام سے کوئی نہیں شروع کرے گا. لہٰذا یہ جو دھوکہ ہے نا کہ جی تراجم میں فرق ہے، یہ فرق نہیں ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے، یعنی آٹا گوندتے ہوئے آپ کو ہلنا تو پڑے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہلے بغیر آٹا گوند لیں، اس طرح یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مختلف لوگ جب ایک زبان کو دوسرے میں ٹرانسلیٹ کریں تو الفاظ 100% ایک جیسے ہوں. چناؤ کا فرق ہوگا، اور وہ الفاظ کے چناؤ سے آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے مفہوم بدل دیا. مفہوم اپنی جگہ ایک ہی ہے، الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے، اور اس میں کسی کی بدنیتی نہیں ہے. کسی کی ووکیبلری ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے. آج سے جو 100 سال پہلے کے تراجم ہیں ان میں آوے گا جاوے گا استعمال ہوا ہے. اب تو نہیں، ہم تو کہتے ہیں آئے گا جائے گا. ٹھیک ہے. احمد صاحب بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا، ہم نے تم سے پہلے کئی سنگتیں ہلاک کر دی. آج ہم ترجمہ کرتے ہیں کئی امتیں قومیں ہلاک کر دی.
اس وقت سنگت کا لفظ بولا جاتا تھا، اب یہ ابسلیٹ ہو چکا ہے. تو اس اعتبار سے مودودی صاحب کا ترجمہ ایسا ہے کہ انہوں نے اردو کے وہ الفاظ جو اس وقت زندہ اردو لینگویج ہے نا وہ انہوں نے یوز کیا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے. بریکٹس میں کئی جگہ انہوں نے ڈنڈی ماری ہے لیکن وہ بریکٹس ہیں، شکر ہے انہوں نے بریکٹس کے اندر وہ ڈنڈی ماری ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ میں بیچ میں گھسا ہوں، اگر مجھے نکالنا چاہے تو آپ کسی بھی وقت نکال سکتے ہیں. اور پیر کرم شاہ الازہری جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے استاد ہیں اور جسٹس بھی تھے، الازہر یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے، ان کا ترجمہ بھی بڑا اچھا ہے جمال القرآن کے نام سے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ترجمہ کچھ عرصہ پہلے آیا، وہ بھی بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ترجمہ کیا. ترجمہ آپ کسی کا بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا انجینئر صاحب، آپ کا جو علم ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چاروں ائمہ سے زیادہ ہے، اور آپ نے پھر اس پورے دین کو، اس پورے پاکستان کو، دنیا بھر کو سمجھانے کا، سکھانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، چونکہ خود کو آپ امام خمینی بھی کہتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ یہ خوش فہمی ہے آپ کی، آپ کا زوم ہے یا دلیری ہے آپ کی؟ نہیں، امام خمینی میں کوئی نہیں کہتا. امام خمینی تو بہت بڑی پرسنالٹی ہے. امام جو میرے نام کے ایکویلنٹ ایک ایبریویشن کے طور پہ یوز کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ، EMAM، ٹھیک ہے، انجینئر محمد علی مرزا. اگر امام خمینی والا امام یہ استعمال کرتے، یا امام ابن تیمیہ والا، یا امام احمد رضا بریلوی والا، یا امام ابو حنیفہ والا، تو وہ آئی سے لکھا جاتا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے. اور شکر ہے کہ میرے نام کے سٹارٹ میں جو انجینئر ہے وہ انجینئر کے سپیلنگ میں آئی سے سٹارٹ نہیں ہوتے، ورنہ تو لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ تو توریہ کر رہا ہے. اللہ نے مجھے الحمدللہ اس حوالے سے محفوظ رکھا، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. باقی جو 4 ائمہ ہیں وہ تو ہمارے کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ہے، ہم تو خود ان کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں 4 ائمہ کے اقوال نقل کیے، امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک. یونینیمسلی سارے ایگریڈ ہیں کہ ہماری کوئی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اس پہ تم نے نہیں چلنا، تم نے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ہمیں گیون سرکمسٹانسز میں جتنا نالج پہنچا اس کی بنیاد پہ ہم نے ایک بات کی. صحابہ کرام تک بھی بعض اوقات ایسی احادیث نہیں پہنچی ہوتی تھی جو دوسرے صاحب نے سنی ہوئی ہوتی تھی. مثلا حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ہیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آلموسٹ 30 سال تک وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو، جنبی ہو، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک کہ غسل نہ اتار لے. حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مروان مدینے کا گورنر بنا تو اس نے چند لوگوں کو اما عائشہ کے پاس بھیجا، اور انہوں نے جا کے جب سیدہ عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ابو ہریرہ کے اوپر، نبی علیہ السلام جنبی ہوتے تھے، احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے. یہ انہوں نے جملہ نہیں بولا ایک حیا کا پردہ رکھتے ہوئے، صرف کہا کہ احتلام کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے. تو نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. اب یہ بات حضرت ابو ہریرہ تک جب پہنچی تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ میں کہتا تھا وہ میرا فتویٰ تھا، مجھے اس حدیث کا نہیں پتا تھا. اگر حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں ان سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی تو باقی امام تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو اماموں نے ہمیں خود کہا ہے کہ ہماری بات کی دلیل میں قرآن و سنت اگر آپ کو نہیں ملتا آپ ہمارے فتوے کو چھوڑ دیں. امام مالک کا قول شاہ ولی اللہ نے اس میں نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو، اور کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آخری بات، مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی یہی الزام لگایا، ان کے ہم اثر علماء نے اور بعد میں جو آنے والے علماء ہیں، کہ مودودی صاحب تفہیم القرآن میں اختلافی موضوعات کو چھیڑ کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ میری یہ رائے ہے. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی ائمہ اہل سنت کی رائے نقل کرتے ہیں، 4 ائمہ کی، اور اس کے علاوہ بھی جو ائمہ ہے، یہ 4 تو مشہور ہو گئے نا، ظاہر ہے کہ ان کو ایک زیادہ فالوئنگ مل گئی. ادروائز ان سے بڑے بڑے ائمہ ہیں جن کی رائے موجود ہے، جن کو یہ لوگ فالو کرتے رہے، حسن بصری، سفیان ثوری، بڑے بڑے ائمہ، وہ سب کی رائے لکھتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں فلاں امام کی بات قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے. اچھا، یہ اتنا دھوکہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری رائے جو ہے ان سے بہتر ہے. وہ کہتے تھے ان میں سے کس کی رائے بہتر ہے.
ہمارا یہ چیلنج ہے کہ مودودی صاحب کا کوئی ایک مسئلہ بتائیں جس میں انہوں نے سلف سے بڑے لیول کے اوپر اختلاف کر دیا ہو. وہ کسی نہ کسی جگہ کسی امام کو سپورٹ کر رہے ہوں گے کہ بھئی اس امام کی رائے اس معاملے میں درست ہے. ہاں وہ اس کنزرویٹو سوچ میں نہیں رہے, اگرچہ وہ اپنے آپ کو پوری زندگی حنفی کہتے رہے, لیکن فقہ حنفی کا چھوڑا کچھ نہیں انہوں نے. جہاں جہاں فقہ حنفی میں خرابیاں تھیں, خواہ وہ مس ہینڈلنگ امام حنیفہ سے ہوئی, بدنیتی کی وجہ سے نہیں, لمیٹڈ نالج کی وجہ سے, اور یہ کوئی تحقیر نہیں ہے ان کی. اگر حضرت ابو ہریرہ کو لمیٹڈ نالج کی وجہ سے ایک غلط فتوے سے رجوع کرنا پڑا تو امام حنیفہ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو انہوں نے وہ ہائی لائٹ کی کہ یہاں پہ ان سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے. مثلا جرابوں پہ جو مسا کا ایشو ہے, اس پہ جس طریقے سے مودودی صاحب نے ڈسکشن کی ہے تو فقہ حنفی تو پوری اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ یہ چمڑے کے موزے اگر نہ ہوں اور وہ بھی شرائط رکھتے ہیں اتنے کلومیٹر تک چلیں, اور یہ مودودی صاحب نے بالکل موتیوں کی طرح اس بات کو بیان کیا ہے اور بتایا کہ بھی شریعت آپ کو کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی کہ آپ ایک نمبر بڑا بوٹ لیں چمڑے کے موزے پہننے کے لیے. شریعت تو آپ کو ایک آسانی دینا چاہتی تھی کہ سردیوں میں ایک بار آپ وضو کر کے پہن لیں اور 5 نمازوں تک آپ مسح کر لیں, اور مسافر ہیں تو 15 نمازوں تک. اس میں شریعت نے کہیں آپ کو یہ پابند نہیں کیا ہوا کہ چمڑے کی ہوں فلاں کی ہوں. پھر انہوں نے بتایا کہ جورب والی حدیثیں علیحدہ سے ہیں اور خفین والی حدیثیں علیحدہ سے ہیں. خفین کہتے ہیں چمڑوں کے موزے, اور جورب تو لفظ ہی عربی کا ہے, جوراب کو کہتے ہیں. بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈسکشن کیا. تو اللہ کا شکر ہے مودودی صاحب نے جو کچھ کیا وہ علمی دلائل کی روشنی میں کیا, اور ہم اسی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں کہ ہم بھی جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ ہم ائمہ کی جو رائے ہے, اگر پرانے مسائل پہ ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ اس مسئلے میں یہ امام حق پہ مبنی تھا. مثلا امام کے پیچھے فاتحہ کا جو مسئلہ ہے, اس میں میں امام مالک کی رائے کو قرآن و سنت میں فٹ ان سمجھتا ہوں ایز کمپیئر ٹو امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل اور امام بخاری کی رائے کے. امام مالک کا یہ موقف ہے اور احادیث سے سپورٹیو ہے. میں نے اس کے دلائل میں احادیث پیش کی ہیں کہ جہری نمازوں میں آپ کا سن لینا کافی ہے. امام اگر سکتے کرے تو آپ ضرور فاتحہ پڑھ لیں, ادروائز سن لینا کافی ہے. اور جو سرن رکھتے ہیں ظہر کی 4, عصر کی 4, عشاء کی آخری 2 اور مغرب کی آخری 1, اس میں آپ پڑھیں گے پیچھے, خاموش کھڑے نہیں ہوں گے. اب امام حنیفہ ایک ایکسٹریم پہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ خاموش ہی رہیں گے, اور آج کے حنفی یعنی دکانوں کا حساب کریں گے. ظاہر خاموش رہیں گے تو قیام میں کیا کریں گے, ذہن تو سوچتا ہے. اور دوسری طرف امام شافعی ہیں, احمد بن حنبل ہے اور امام بخاری, وہ کہتے ہیں آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور اس کے لیے امام سکتے کریں. لیکن آج کل امام تو سکتے نہیں کرتے. تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ان میں سے جو بہتر رائے ہے وہ بیان کرتے ہیں. باقی میجورٹی جو مسائل ہیں وہ تو آج کے ہیں بھائی. یہ ویڈیو کیمرے میں ریکارڈنگ, سپیکر میں نماز پڑھانا, انتقال خون کا مسئلہ, اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ, کتبین پہ نماز کا مسئلہ جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات. اب یہ تو امام حنیفہ کو نہیں پتا کہ ایسی جگہ بھی ہیں. تو یہ مسائل آج کے دور کے لوگ بتائیں گے. تو اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں, یہ فکس نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل کلیئر کٹ. اچھا آپ نے کہا کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, یہ ہمیشہ آپ کہتے ہیں, تو یہ تو تعمیر معاشرہ تو نہ ہوا نا, یہ تو اصلاح کی بات ہمیں کرنی چاہیے. اچھا دوسرا یہ کہ یہ چونکہ آپ نے بات کی بابو کے حوالے سے, تو بابو پہلے میں اسے ریبٹل کر لوں نا, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ٹھیک ہے, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن یہ کوئی نیگیٹو جملہ نہیں ہے, یہ قرآن میں بھی آیا. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم حق کو دے مارتے ہیں باطل کے اوپر اور وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. یہ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ حق باطل کا دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نیگیٹو مثال نہیں ہے, یہ قرآن میں استعمال ہوئی ہے. اگر ہم اپنے کسی ریسرچ پیپر کو کہتے ہیں علمی ایٹم بم, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایٹم بم اگر تباہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو علمی ایٹم بم یعنی یہ تباہی کس کی کار ہے, جو مخالف غلط نظریات ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی مشورہ دے سکتا تھا کہ آپ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن نہ یوز کریں, کوئی اصلاحی لفظ استعمال کریں, بعض کا ضرورت پڑتی ہے. اسی طریقے سے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تو حق آ گیا, باطل مٹ گیا, اور باطل ہے ہی مٹ جانے کے لیے. آپ ہوتے تو مشورہ دیتے کہ یہ ذرا سخت لفظ ہے, اللہ جی آپ یہ کہا کریں باطل شکست کھا گیا, باطل ہے ہی شکست کھانے کے لیے. یہ مٹانے والی بات جو کر رہے ہیں, صفحہ ہستی سے مٹا دینا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کو ہلاک کیا, وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے سورۃ الانبیاء میں کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا اور آگ کی طرح بجھا کے رکھ دیا. تو یہ سارے کے سارے محاورتاً باتیں استعمال ہوتی ہیں. جو استعمال کر رہا ہے وہ پازیٹیو سینس میں کر رہا ہوتا ہے, اور یہ جائز ہے, میں نے قرآن سے ثابت کر دیا. لیکن پازیٹیوٹی تو پھر یہ بھی ہے نا کہ حکمت عملی کا بھی کوئی تقاضا ہے جی جی کہ آپ ان کی اصلاح کے لیے
ان بابو کے جو فالوورز ہیں ان کو خود کی طرف بلائیں. جب آپ ان کے بابو کے خلاف بات کرتے ہیں اور اوپر سے ایک سرٹیفکیٹ ڈال دیتے ہیں کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، کہ آپ کو میں نے ناکام کر دیا، آپ کے جو بھی مسائل تھے جو آپ لوگوں کو غلط بتا رہے تھے پچھلے 75 سال سے یا 100 سال سے 200 سال سے، تو آپ اب کچھ بھی نہیں رہے، تو اب تو فالوورز پھر تو آپ کی طرف تو نہیں آئیں گے، وہ تو آپ سے جی وہ بھاگیں آپ گے. کے سامنے ہے کس طرف گئے ہوئے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہے. دوسری بات یہ ایبسولوٹ جملہ نہ اٹھائے، فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اچھا فرقوں کی دکانیں بند، کیا سارے فرقے دوسرے فرقوں کی دکانیں بند کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مناظرے، چندہ بکس، مدارس الگ الگ نہیں بنایا کرتے تھے؟ اور یہ ان کا فخر تھا. جب الیاس قادری صاحب نے دعوت اسلامی بنائی تو ان کے ماننے والوں نے فخریہ کہا کہ آج ہم نے تبلیغی جماعت کا بستر گول کر دیا کیونکہ ہم نے پیرلل میں اپنی ایک جماعت کھڑی کر لی. ٹھیک ہے. پھر اہل حدیثوں نے بھی جماعت و دعویٰ کھڑی کی اپنی پیرلل میں، وہ ختم ہوئی، آج کل ان کی ایک تبلیغی جماعت بھی بنی ہوئی ہے. یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم سے کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط بات کر دی؟ تو فرقہ واریت کو ختم کرنا اور فرقہ واریت کو ڈیمیج کرنا، یہ اسلام کو کھڑا کرنا ہے، کیونکہ اسلام پلس فرقہ از اکول ٹو زیرو. واصف علی واصف صاحب نے ایکویشن لکھی ہے، اسلام پلس فرقہ از اکول ٹو زیرو. تو ہم فرقے کو ختم کر رہے ہیں تاکہ یہ جو اسلام کو نقصان ہو چکا ہے اس کو کسی طریقے سے اس کی ریمیڈی ہو. باقی یہ جو کہا بابوں کے بارے میں، تو یہ تو ایک دوسرے کے بابوں کو کافر کہتے ہیں. احمد صاحب بریلوی صاحب نے حسام الحرمین میں دیوبندیوں کو، ان کے بابوں کو، ان کے فالورز کو مرتد، کافر اور واجب القتل قرار دیا ہے. اور احکام شریعت میں وہابی، اہل حدیث، شیعہ، دیوبندیوں کو ذکر کیا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کریں گے مردار رہے گا، یہ مرتد واجب القتل ہے. تو میں نے تو یہ نہیں کہا، میں نے کہا یہ سارے مسلمان ہیں، غلطی لگی ہے نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، چندے ان کو دو. چندہ بک نہیں بنائی، مسجد نہیں بنائی، مدرسہ نہیں بنایا، تو کوئی بھی نیگیٹو چیز جو ان میں تھی وہ میرے اندر نہیں ہے. اس کے جواب میں جب دیوبندیوں نے المحند علی المفند لکھی تو انہوں نے احمد صاحب بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر کہا. وہابی اہل حدیث کو انہوں نے کہا یہ خوارج ہیں جنہوں نے امام وقت کے اوپر چڑھائی کی ہے. یہ تو خود ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے ہوئے تھے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم واحد پلیٹ فارم ہے جو باقیوں کو مسلمان سمجھتا ہے، یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. تو میں تو الحمدللہ پازیٹیو سائڈ کے اوپر کھڑا ہوں. تو ہم باقیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے جو نقصان پہنچایا تھا اس کی ریمیڈی کی ہم نے کوشش کی ہے، اور اس نقصان کو وہ نقصان خود سمجھتے ہیں. مجھے بتائیں آج تک مجھے کبھی کسی اہل حدیث نے آ کے نہیں کہا کہ یہ جو آپ نے رفع الیدین کے اوپر زور دینا شروع کیا ہے اس سے بریلویوں کے دل دکھتے ہیں تو آپ رفع الیدین پہ بات کرنا بند کر دیں. وہ کہتے ہیں نہیں بالکل ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ ان کے مطلب کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا لیکن بریلوی کیا کہیں گے؟ جی ساڑی نماز نہیں ہوئی. تو اسے پوچھو کیا اہل حدیث بھی یہی بات نہیں کر رہے تھے؟ تو میرے سے کیا دشمنی ہے؟ جاؤ ان سے لڑو، آپس میں بات کرو. مجھ سے آگے بات کرنی ہے قرآن و سنت کے اوپر بات کرو. اسی طریقے سے مجھے آج تک کسی بریلوی نے آگے نہیں کہا آپ جو یزید کو کنڈیم کرتے ہیں تو اہل حدیثوں کے دل دکھ جاتے ہیں، وہ تو یزید کو اپنا روحانی باپ سمجھتے ہیں یا روحانی ماموں یا ماموزاد سمجھتے ہیں. یہ کبھی نہیں کہیں گے، کہتے ہیں چوک کے رکھو جی کام ایسی تیسی نہ دی، کیونکہ وہ ان کے مطلب کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جنہوں نے کتابوں کے ساتھ غداری کی. ہم ان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے دیکھے اس سوال سے پہلے بھی اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی کا ہے، یہ تو نہیں کہتے اعلیٰ حضرت، کالا حضرت کہتے ہیں. دیوبندی اور وہابی احمد صاحب بریلوی کو کالا حضرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں تو احترام بھی دیتا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتا ہوں. اب مولانا بھی کہہ دیا، صاحب بھی کہہ دیا، اس سے بڑی کیا میں ڈگری ان کو دوں؟ تو میں تو ان کا احترام بھی کرتا ہوں. میں نے کسی بھی بزرگ کی بے احترامی نہیں کی، میں ان کے نظریات سے اختلاف رکھتا ہوں. تو کون سا مسلمان ہے جو تھانوی رسول اللہ کے نظریے کو صحیح سمجھتا ہے یا چشتی رسول اللہ کے نظریے کو صحیح سمجھتا ہے؟ اگر میں نظریات کو کنڈیم کرتا ہوں تو بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ میرا 1,00,000 ٹن حسن ظن ہے کہ ان بزرگوں نے یہ سب کچھ نہیں کہا ہوگا، لیکن آپ کا ماننا ہے کہ انہوں نے کہا اور ٹھیک کہا، تو ٹھیک ہے تو بچاؤ. اچھا جو چشتی رسول اللہ کی ابھی بات کی ہے آپ نے، تو آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چشتی یا رسول اللہ کہنے والوں کو میں نے کافر نہیں کہا، مرتد نہیں کہا یا مشرک نہیں کہا، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہیں بھی جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور تیسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلمہ انہوں نے کیوں بنایا ہے، یہ کلمہ کفر ہے. ایسے ہی ہے تو ظاہری بات ہے ایک کلمہ ہمارا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک کلمہ ان کا ہے. تو اگر کلمہ ان کا الگ ہو گیا تو آپ کے اسٹوڈنٹس جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ باہر جا کے کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جو کہ ظاہری بات ہے بابو کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں، دیوبندیوں کی ہیں، بریلویوں کی ہیں، تو یہ پھر کیسے ان کی نماز جائز ہوگی؟ جی جو دیوبندی
थानवी रसूलुल्लाह पढ़ता है पढ़वाता है, उसके पीछे तो हम नमाज पढ़ने का नहीं कहते, हम तो आम देवबंदियों की बात करते हैं। ये तो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। लेकिन वो तो मख्फी तौर पे उसको जी, मख्फी के ऊपर तो हुक्म नहीं लगता मेरे भाई। मैंने किसी का वुजू और गुस्ल तो नहीं चेक करना, मुझे क्या पता इमाम मस्जिद ने वुजू भी किया हुआ कि नहीं, ये जुनबी था कहीं बगैर गुस्ल के तो सर्दी की वजह से नमाज पढ़ने तो नहीं आ गया। ठीक है, ये तो मेरे हुक्म ही नहीं है ना, कुरान में है वला तजस्ससू। मैं जाहिर के ऊपर फतवा लगाऊंगा। ठीक है, जिस शख्स के बारे में मुझे नहीं मालूम कि वो किस लेवल के ऊपर गिरा हुआ है, मैं उसके जाहिर के ऊपर फतवा लगाऊंगा। हाँ, मेरे सामने कोई कह दे मैं चिश्ती रसूलुल्लाह कलमे को सही मानता हूं, मेरी नमाज उसके पीछे नहीं होगी, बल्कि कोई भी मुसलमान उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा, खुद बरेलवी भी नहीं पढ़ेंगे उसके पीछे नमाज, जो कहेगा ये कलमा दुरुस्त है, कभी भी नहीं पढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, आपने बरेलवियों की बात की, देवबंदी की बात की, आपने कहा कि बरेलवी और देवबंदी जो है ये तो दुकानों के नाम है, चंदा बुक्स के नाम है, तो आपकी भी एक एकेडमी है, यहाँ पर चंदा बुक्स तो है नहीं? हाँ, नहीं है ना, तो बस हम निकल के बीच में। यहाँ चंदा बुक्स जी, उन फिरकों की कोई गंदगी भी यहाँ नहीं है ना, यहाँ को मस्जिद है। लेकिन ये भी देखें कि देवबंदी और बरेलवी तो शहरों के नाम है, जेहलम भी एक शहर का नाम है। वो लोग कहते हैं कि हम अगर फिरका हैं, देवबंद फिरके का नाम है, बरेलवी फिरके का नाम है, लेकिन साथ साथ शहरों के नाम है, जेहलम भी शहर का नाम है, लेकिन ये फिरके का नाम भी हो सकता है। होगा तो तब जब आप देखेंगे कि किसी मस्जिद के बाहर लिखा होगा जेलमी। इनकी मस्जिदों में तो लिखा हुआ है अहले सुन्नत वल जमात या अहले सुन्नत वा जमात, हनफी देवबंदी, हनफी बरेलवी, ये तो लिख रहे हैं, हमने तो कहीं नहीं लिखा हुआ। मैं तो ये लिख रहा हूँ, ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्मी किताबी, मैं मुस्लिम हूँ, मैं तो लिख दिया, मैं इल्म और किताब में बिलीव करने। तो आपने अपनी नियाबत का कोई बंदोबस्त कर रखा है? वैसे अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपके बाद कोई आपके शागिर्दों में से कोई ऐसा है जो आपके इस सिस्टम को इसको संभाल सके? नहीं तो खुदा न ख्वास्ता बाद में तो लोग कहेंगे फिरका जहलमिया था वो खत्म हो गया। नहीं, ये ऐसे कभी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लोग तो अभी भी कह रहे हैं, उनके कहने से तो नहीं हो जाएगा ना। लोगों ने मदूदी साहब को गालियां दी, ठीक है, उनके कहने से मदूदी साहब कोई डिफेम तो नहीं हो गए, उनकी जिंदगी में उन्हें उतना उरूज नहीं मिला जितना आज मिला हुआ है। लोगों ने तो ये भी कहा उस जमाने के उलमा ने कि मौदूदी उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक दावे नबूवत ना कर ले। ठीक है, तो दावे नबूवत उन्होंने कोई नहीं किया। तो इस तरह कहने से कुछ नहीं होता, जो प्रैक्टिकली इस वक्त है ना उसके ऊपर कोई बात कर सकता है। रहा नियाबत वाला मामला, तो हम खुद किसी की नियाबत को लेके चल रहे हैं, हम नबी इस्लाम की, अहलुल बैत की, सहाबा इकराम की लेगेसी को लेके चल रहे हैं। वो अल्लाह ताला अपने बंदे उठाता रहता है, उसके लिए जरूरी नहीं होता कि आपने खुद उसे नॉमिनेट करना होता है। ये सिलसिला इस उम्मत में अल्लाह ने नबियों वाला काम ट्रांसफर किया है। हर इलाके में, हर मुल्क के अंदर अल्लाह ताला अपने बंदे उठाएगा, और जरूरी नहीं कि एक दूसरे के साथ वो रिलेटेड भी हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जिससे भी चाहे दीन का काम ले ले। अच्छा, आपने अपने सवालात जवाबात की जो नशिस्त आपकी होती है उसमें 102 नंबर जो आपका सेशन है उसमें आपने कहा कि जो बरेलवी हैं या देवबंदी हैं ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जायज़ औलादें हैं और इनकी अपनी एक मार्केट चलती है, जैसे मैकडोनल्ड की है या KFC की चलती है। तो आपकी भी तो एक दुकान है, यूट्यूब की दुकान है जिसको आप चलाते हैं। ज़ाहिर बात आपको पैसे तो उससे नहीं मिलते, लेकिन करोड़ों की फॉलोइंग है, एक फेम मिलती है, और जो फेम है या शोहरत है ये तो ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। जी, खतरनाक चीज है। अगर आप इसे चंदे बटोरने का जरिया समझें फिर तो वाकई खतरनाक चीज है। और इसके जरिए आप जो है वो मदारिस खोलें और फिर फीमेल स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, कुछ अरसे बाद उनसे शादियां कर लें, तो इस तरह का तो कोई इधर सिलसिला है ही नहीं अल्लाह के फजल से। देवबंद और बरेलवी फिरकों ने जो मसाजिद बनाई है, एक दूसरे को चंदा देना हराम डिक्लेयर किया, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना हराम डिक्लेयर किया, एक दूसरे को जहन्नमी फिरका डिक्लेयर किया। हम तो इन दोनों को मुसलमान समझते हैं, हमारे तो ये कॉम्पिटिटर ही नहीं इस हवाले से। हम इन्हें समझाना चाह रहे हैं और अल्लाह की मेहरबानी से ये समझें या ना समझें, इनकी अवाम को समझ आना शुरू हो गया। अच्छा, मुख्तलिफ सेक्ट्स हैं, आपको पता है कि जो आप इत्तेहाद की बहुत ज्यादा बात नहीं करते, शायद नाला नजर आते हैं जो उस पर बात करें, मेरे से ज्यादा तो इत्तेहाद पे कोई बात ही नहीं को बात, और आप उसके बड़े दावेदार हैं, और बल्कि उस पे उसके जी, इत्तेहाद की बुनियाद ये है कि चंदा बुक अलग नहीं करनी, मस्जिद अलग नहीं करनी, ये नहीं कहना एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं होती। इत्तेहाद उम्मत पे सिर्फ हम ही काम कर रहे हैं। तो आप खुद को मुजद्दिद के दर्जे में फाइज करते हैं? नहीं, मैंने क्यों करना है मेरे भाई, मैं तो अपनी आखिरत की फिक्र में हूँ। ठीक है, आम सा मुसलमान। लेकिन ये है कि फिर आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आज तक के जितने लोग हैं उनके बीच में आप ये समझते हैं कि मुख्तलिफ जो लोग अभी तक आए हैं, जिसमें मुख्तलिफ देवबंद हज़रात के लोग हैं, बरेलवी हज़रात के लोग हैं, आप ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छे जो मसाइल हैं वो आप ही बता रहे हैं और लोगों को अच्छाई की तरफ लेके आ रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने स्कैटर्ड फॉर्म में अच्छे मसाइल बताए थे ना, हम उन्हें एक जगह के ऊपर जमा कर रहे हैं। जहाँ पे देवबंद ने सही बात की थी हमने उसको एंडोर्स किया, जहाँ पे बरेलवियों ने सही बात की थी उसे एंडोर्स किया, जहाँ अहले हदीस की सही बात थी हमने उनको एंडोर्स किया। ये साहब आपके नज़दीक मौलाना मौदूदी की जो जमात है, जमात इस्लामी, आप समझते हैं कि वो सबसे बेहतर जमात है, जमहूरी जमात है और उसमें नज़्म व नस्ब बहुत अच्छा है, तो आप क्यों नहीं उस जमात इस्लामी में
شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے رکنیت کا فارم فل کریں اور اس کے پلیٹ فارم سے آپ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کریں؟ وہ اس لیے نہیں کہ ظاہر ہے ان کی اپنے رولز اور ریگولیشن ہے، میں تو اس کا پابند نہیں ہو سکتا، سیدھی سی بات ہے. تو بجائے یہ کہ انہیں مشقت میں ڈالا جائے، وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کریں، ہم انہیں سپورٹ کریں گے. تنظیم اسلامی ہو، ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت، ان کی جو پازیٹیو چیزیں ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ مصیبت ان کے لیے ہے، اگر میں نے جوائن کیا تو یہ مصیبت ان کے لیے ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہمارے لیے مصیبت کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اچھا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو جنات چمڑ جائیں تو وہ اس کو کسی بابے کے پاس لے جاتے ہیں، وہ ان کو دم ڈالتا ہے تو جن جو ہے وہ وہ بھاگ جاتے ہیں، تو اس میں کچھ چھپ چھپ بھی کرتے ہیں. تو آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے، واقعی یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ جی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے ان بابوں کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ سے ایک فیلڈ ہے. کرسچنز میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ہانٹنگ نام کا پروگرام ڈسکوری چینل کے اوپر چلتا ہے، اور وہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر ان میں سے وہ چیزیں نکال دیتے ہیں. ہندو جو ہے وہ اپنی دیویوں کے نام کے اوپر اس طرح کی چیزیں نکال دیتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کا ریلیجن یا فرقہ درست ہو جائے گا اس کی بنیاد کے اوپر. ادروائز تو پھر آپ ان کے شرکی عقیدوں کو بھی ٹھیک مانیں گے. یہ علیحدہ سے ایک فن ہے. ہم ریکمینڈ یہ کریں گے کہ آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو قرآن و سنت سے علاج کرتا ہو، شرکی الفاظ نہ استعمال کرتا ہو. ٹھیک ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے، لیکن آپ بابانگ دوہل یہ کہتے ہیں کہ اسلامک جو سیکولرزم ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. تو یہ کیا منطق ہے جو مختلف سٹیجز پہ آپ یہ بات کرتے ہیں؟ میں نے اسلامک سیکولرزم ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی، جس طرح اسلامک بینکنگ کی ٹرم آئی، اسلامک ڈیموکریسی کی ٹرم آئی. ٹھیک ہے، تو میں نے اسلامک سیکولرزم اس حوالے سے بات کی تھی کہ پاکستان میں کسی فرقے کی اگر حکومت آئی تو دوسرے کو وہ جینے کا حق بھی نہیں دے گا، کیونکہ یہاں جس قسم کے اختلافات موجود ہیں کبھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے. ایون رمضان نشریات میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے تو نماز اللہ علیحدہ پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے، اور سامنے یہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تھا اسلامک سیکولرزم قطعاً اس سے مراد لادینیت نہیں ہے. قرآن و سنت کے دائرے کے اندر جو بھی اسلامی حکومت آئے وہ باقیوں کو رائٹ دے کہ وہ اپنے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. رائے عامہ آپ ہموار کریں. یہ نہیں ہے کہ بریلویوں کی حکومت آئے تو جو قبر دیکھیں مزار اس کے اوپر بنا دیں، اور اہل حدیث کی حکومت آئے تو پکڑ کے داتا دربار گرا دیں. نہیں، رائے عامہ ہموار کریں. داتا دربار اس وقت گرے جب کہ داتا دربار کے ماننے والے کنونس ہو جائیں اس کے اوپر کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف بنا ہوا ہے. صرف قبر ان کی رکھی جائے، قبر تو ظاہر ملیہ میٹ نہیں کرنی، دربار وہ گرائے، لیکن زبردستی یہ سارا کام نہ کیا جائے. تو اس کو آپ ماڈرنزم کہہ سکتے ہیں نا، ایک ماڈرن. یہ تو میری مرضی، جو مرضی نام دو. تو سیکولرزم کی اصطلاح تو پٹ گئی ہے نا؟ نہیں، پٹ کیسے گئی؟ دیکھیں بینکنگ جو ہے یہ تو یہودیوں کا نظام تھا، اسلامک بینکنگ آ گئی نا، اس کے لیے بھی کوئی اور لفظ پہ ڈیفائن کریں آپ. ٹھیک ہے. ڈیموکریسی پیورلی ایک شرکیہ کفریہ ٹرم تھی کہ لوگ فیصلہ کریں گے حلال اور حرام کا، لیکن ہم نے اسے اسلام کا جامہ پہنایا نا. ہم نے کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے، حلال کے دائرے میں ڈیموکریسی ہوگی، حرام کے حوالے سے قرآن و سنت کو فالو کیا جائے گا. قرآن نے جس چیز کو سنت نے حرام کر دیا اس میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگی. اس طریقے سے یہ بڑی اچھی ٹرم ہے، اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دے دیا. اور پریکٹیکلی مسلمانوں کی اکثریت یہی چاہتی ہے. مسلمان یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بریلویوں کی حکومت آ جائے، مسلمان یہ نہیں چاہتے دیوبندیوں کی حکومت آ جائے، اور مسلمان یہ نہیں چاہتے کہ شیعہ کی حکومت آ جائے، اور اہل حدیث کی حکومت تو بالکل نہیں چاہتے. تو پھر وہ کون سے والا اسلام چاہ رہے ہیں؟ وہ والا اسلام چاہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت آئے، ٹھیک ہے، جو کامن ٹرمز ہیں ان کے اوپر اسلام چلے، یعنی سود حرام ہو، مرد و عورت کے لیے علیحدہ علیحدہ یونیورسٹیز بنے، کو ایجوکیشن ختم کی جائے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حلال کاروبار کے مواقع فراہم کیے جائے، رشوت ختم کی جائے، کوئی جو سوشل ایتھکس اور ساری چیزیں ہیں. لیکن جیسے ہی دین کی باری آئے تو کسی بریلوی سے بریلویوں کی مسجد نہ لی جائے، دیوبندیوں سے دیوبندی کی مسجد نہ لی جائے. تو اگر آپ کہتے ہیں خلافت کا نظام ہے تو پھر تو جس کی خلافت ہونی چاہیے اس کا رائٹ ہے کہ بریلویوں سے چھین لے پھر مسجد. وہ بتائے کہ میں بتاؤں گا ادھر امام کون ہوگا. تو مجھے بتائیں کوئی بریلوی اہل حدیث کی حکومت میں یہ گوارا کرے گا کہ اس کی مسجد میں آ کے رفع الیدین والا امامت کروائے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کوئی مجھے الیاس قادری صاحب کی مسجد میں نماز پڑھا کے بتائے اہل حدیث، اور الیاس قادری صاحب کو رائمنڈ میں نماز کی امامت پہ کھڑا کر کے بتائیں. یہ ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. تو اس کے لیے پھر ہماری والی ٹرم یوز کرنی پڑے گی، اسلامک سیکولرزم. سارے فرقوں کو اجازت ہو کہ وہ اپنے فرقے کے مطابق زندگی گزاریں، حکومت کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے کسی کے مذہبی اس طرح کے معاملات کے اندر کہ وہ بریلویوں کو کہے کہ تم جاؤ داتا دربار گرا دو، میری طرف سے آرڈر ہے، ایسے نہ ہو.
اور اگر بریلویوں کی حکومت آئے تو وہ اہل حدیثوں کو آرڈر دے کہ جاؤ فلاں ننگا پیر مر گیا، اس کا مزار جو اہل حدیثوں نے تعمیر کرنا ہے، ادروائز گولی مار دی جائے گی. یہ کچھ ہونا ہے. ہاں اس دن سے ڈر جائیں. اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ کوئی فرقے کی اسلامی حکومت آئے. یہاں پہ اسلامک سیکولرزم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ اسلام کے دور میں اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اس میں ایک شخص جو پیغمبر بھی نہیں تھا لیکن وہ مستجاب الدعوات ہو گیا اور اس کا صاحب کرامت بھی ہو گیا. جی جی جی. تو آج کے دور میں جب نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور پیاری امت ہے، پیارے لوگ ہیں، تو یہاں صاحب کرامت کوئی نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو لائے نا. کدھر ہے؟ مر گئے، میں نے مار دیے، لائے نا. لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں، میرا تو ایک ہی دعویٰ نہیں ہے، کوئی بابا نہیں ہے. میں نے کہا یہ فراڈی اب سامنے نہیں آئیں گے. یہ میں نے کہا تھا جو فراڈیے یہ دعویٰ کرتے تھے اپنے بابوں کے بارے میں کہ انہوں نے 1965 میں راوی کے پل کے اوپر آ کے بم کیچ کیے ہیں. تو ٹھیک ہے، گوروں کو بلاتے ہیں، ایک بار ان کے مزار کے اوپر سے بم پھینکتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ آج بھی وہ ڈائیو لگا سکتے ہیں. گلوز چاہیے تو وہ بھی پرووائڈ کر دیں گے. قبر سے نکلے اور کیچ کر کے بتائیں. جو بزرگ راوی کے پل پہ آ کے ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتے تھے، ان کے مزار کے اوپر اگر کوئی اس طرح کا بم پھینکا جائے تو ان کو چاہیے کیچ کریں. تو آج تک تو پاکستان میں سارے بزرگ جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، وہ سارے فیل ہوئے ہیں. جو کراچی میں دربار ہے سمندر کے کنارے، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں عبداللہ شاہ غازی، وہاں پہ بھی بم ٹھوک کے گئے دہشت گرد، لوگ شہید ہوئے، نہیں کیچ کیا انہوں نے. داتا دربار کے اوپر بم ٹھوک کے گئے، نہیں کیچ ہوا ان سے. تو یہ جو میں نے بات کی تھی نا، بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہوں گے جب وہ کر کے دکھائیں گے. ورنہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میری کرامت ہے، میں اتنا مستجاب الدعوات ہوں کہ میں نے 2009 میں ایک نیت کی تھی کہ میں نے فرقوں کا بابوں کا بینڈ بجانا ہے. تو پریکٹیکلی دیکھ لیں، میں نے بینڈ بجا دیا ہے، مینگز بن رہی ہیں. تو میں مستجاب الدعوات ہوں، یہ مان لیں گے، کہیں گے نہیں فتنہ ہے. تو میری تو دعوت کا پھل لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو صدیوں سے بزرگوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ بزرگوں کو چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بتائیں نا کہ آج ان کے بابوں کے اوپر، ان کے بابوں کے ماننے والوں کے اوپر برا وقت آیا ہے تو نکلے قبروں سے باہر، دفاع کریں، اپنے مریدوں کو بچائیں کہ وہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہ دیکھیں. اور سب سے بڑھ کر جو ان کا ایمان سٹیک میں لگا ہوا ہے، جو خادم رضوی صاحب نے خود کہا تھا کہ امت کو مر جانا چاہیے کہ رسول اللہ کے خاکے بنائے جا رہے ہیں اور امت وہ خاکے روک نہیں رہی. تو میں نے کہا تھا بابا جی آپ کے بابوں کو پہلے مرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے بابوں کی ڈیوٹیاں تھیں. تو جدھر یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہیں، جہاں یہ فلمیں سٹور ہیں، وہاں جس بابے کی ڈیوٹی ہے نا، اس پہ 295C لگا کے اسے چوک میں پھانسی دینی چاہیے کہ تو نے رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے. نبی الاسلام کی گستاخانہ فلمیں اور کارٹون تو نے وہاں سے نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کیے؟ امت تو بعد میں مرے نا، امت کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. اب وہ بابے کدھر گئے جو نگاہ مار کے شہروں میں آگ لگا دیتے تھے؟ وہ کدھر ہے؟ جب تک وہ آئیں گے نہیں. یہ کہتے ہیں تخت بلقیس آ گیا تھا، اس کا کون انکاری ہے؟ ہم کہتے ہیں تخت بلقیس آیا تھا، لیکن وائٹ ہاؤس آج تک مارگلہ ہلز پہ نہیں آیا. بری امام نہیں لا سکے، فیل ہو گئے. مارگلہ ہلز پہ ہی بری امام کا مزار ہے نا، بری امام فیل ہو گئے ہیں کہ مارگلہ ہلز پہ نہیں لا سکے. اسی طریقے سے داتا صاحب فیل ہو گئے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کو لمحے میں غائب کر کے لاہور میں لا کے تو مینار پاکستان کے نیچے رکھ دیں. میں کہتا ہوں جی وہ امریکن پریزیڈنٹ بھی بریلوی ہو جائے گا. کرے نا، میں انتظار میں ہوں، میں تو خود تیار بیٹھا ہوا ہوں ہونے کے لیے. کرے تو میری زندگی میں تو یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ اگر کریں گے، میں ایک دفعہ پڑھوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ الوژن ہوگا، غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کر ہی نہیں سکتے. تو کسی نبی یا کسی بھی نیک آدمی کوئی ایسا ہے تو اس کی تسبیح کرنا جائز ہے یا عبادت کے غرض سے؟ کیا مطلب؟ یعنی کوئی نبی کہتا ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ یا علی یا علی یا علی کہتا ہے. نہیں، تسبیحات وہ ہونی چاہیے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے. اللہ کے ناموں کی تسبیحات ہوں لیکن ساتھ پروٹوکولز کے ساتھ. ہم تو صرف اللہ اللہ کہنے کو بھی تسبیح نہیں مانتے جب تک اس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر نہیں کرتے. نبی علیہ السلام نے کبھی یہ ذکر نہیں تعلیم کیا کہ کہو اللہ اللہ، نہیں، ہمیشہ بتایا اللہ اکبر. ایک جملہ مکمل ہوا نا، بڑائی اللہ کے لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اگر کسی نے محمد کہنا ہے تو صرف محمد تو نہیں کہے گا، اللہم صلی علی محمد، یہ جملہ بولے نا. مطلب اب ہم نے جملے بھی ان کو سکھانے ہیں. انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کلمے کو مکمل کس طرح کیا جاتا ہے. اب کلمہ بھی اللہ محمد تو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ. جملہ مکمل ہونا چاہیے. اللہ محمد تو کلمہ نہیں بنتا نا. یا علی کہنا کیسا ہے؟ یا علی اگر آپ نے محبت کے اظہار کے لیے کہنا ہے، لبیک یا علی یا لبیک یا حسین، تو آپ ضرور کہیں.
لیکن اگر آپ یا علی سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ حضرت علی میری مدد کو پہنچے تو یہ کسی بھی نبی، کسی بھی غیر نبی، کسی بھی فرشتے کے لیے جائز نہیں کہ آپ اسے پکاریں، آپ نے اللہ ہی کو پکارنا۔ اچھا، ایک پرسنل سے سوال ہے، اس پہ اپنے مائنڈ نہیں کرنا۔ میں جب آ رہا تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا، اور ان کو اور لوگوں نے کہا ہوگا کہ انجینئر صاحب ایسے ہیں، تو انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب ایک فتنہ ہے، اور شیعہ بھی لگتے ہیں ہمیں اور قادیانی یا مرزائی بھی لگتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی میرا تو اس پہ یقین نہیں ہے، لیکن میں آپ کا سوال پہنچا دوں گا۔ یہ سوال تو ہے ہی نہیں ہے نا، یہ تو الزام ہے۔ الزام ہے، تو اس پہ کیا ٹیک ہے؟ اس پہ میں یہ کہوں گا کہ قادیانیوں کی جائز اولاد تو وہ ہیں جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا، کتابوں میں چھاپا، ٹھیک ہے، اور اشری تھانوی نے خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، کیونکہ اس نے تھانوی رسول اللہ والا کام ڈالنا تھا نا، تو اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تحقیق الحق کے اندر۔ احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبع سنابل جو چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب ہے، یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہوئی ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سوال کرنے والے جو بھی ہیں انہیں بتائیں کہ اگر آپ کو واقعی اصل مجرمین کی تلاش ہے نا، تو وہ ہیں جنہوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پڑھوایا اور انڈورس کیا۔ ہم تو الحمدللہ غلام احمد قادیانی کو بھی دجال سمجھتے ہیں، چشتی رسول اللہ پڑھوانے والے کو بھی، اگر اس نے وہ پڑھوایا تھا، کیونکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ پڑھوایا تھا، ٹھیک پڑھوایا تھا، اسے بھی دجال سمجھتے ہیں، تھانوی رسول اللہ کے ماننے والے کو بھی دجال سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب رہ گیا شیعہ والا معاملہ۔ تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو حضرت علی کی سپورٹ میں بات کرتا ہے اسے شیعہ کہہ دیتے ہیں۔ امام شافعی کو ان کے بڑوں نے کہا تھا، تو امام شافعی نے شعر کہا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اگر اہل البیت کی محبت کا نام رافضی، شیعہ ہونا ہے، تو جنو انس گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں۔ تو اگر یہ انہوں نے یہ سمجھنا ہے کہ شیعت اس چیز کا نام ہے، تو مجھے یہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی شیعہ بتائیں کہ جو حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں۔ وہ تو حضرت معاویہ کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں۔ ہاں، میں جو علمی اختلاف رکھتا ہوں ان کے ساتھ، وہ حضرت علی کی سپورٹ میں رکھتا ہوں، میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے سامنے چوائس ہے کہ یا میں حضرت علی کو مان لوں یا حضرت علی کے مخالفین کو مان لوں، تو ظاہر میں حضرت علی کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا۔ تو اس اعتبار سے جو ہمارا موقف ہے بنو امیہ کے خلاف، وہ حضرت علی کی سپورٹ میں ہے، نہ کہ میرا ذاتی موقف ہے۔ میں حضرت علی کا ساتھی ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے، یا لوگ مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، چلے مسلمہ کذاب والے تو کافر تھے، منکرین زکوٰۃ تو مسلمان تھے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز تو پڑھتے تھے۔ بخاری مسلم میں حضرت عمر نے بھی کہا کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابوبکر نے کہا میں قتال کروں گا۔ تو اس وقت ہم حضرت ابوبکر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت علی کی جب باری آئی ہے تو ہم حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اچھا، اکثر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی جگہ اگر حضرت علی کو خلافت ملتی تو عمر ثانی ہوتے، تو شیعہ حضرات کا بھی تو یہ موقف ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، میں نے اکثر نہیں کہا، میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ نان مسلمز کا یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنے ریفرنس سے بات نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، رہا شیعہ کا معاملہ، تو شیعہ کا موقف یہ ہے کہ وہ تو حضرت ابوبکر کی جگہ بھی حضرت علی کو بنانا چاہتے آپ کے نزدیک یہ موقف نہیں ہے؟ کیا چیز؟ جو پہلا جو میں نے آپ سے بات کی کہ عثمان غنی کی جگہ حضرت اگر میرا موقف یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا امت کے لیے کر دیا۔ ٹھیک ہے، میرے نزدیک تو اگر حضرت علی کو بھی پہلا خلیفہ چن لیا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا، فلسطین کے معاملے پر آپ بائیکاٹ کے کچھ خلاف چلے گئے تھے، آپ نے کہا بائیکاٹ کریں لیکن بہت زیادہ نقصان نہ کریں لوگوں کا، اس سے تو لوگوں کے روزگار چلے جائیں گے۔ لیکن اس کی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ساحل ادیم ہے انہوں نے اس کے خلاف بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، انجینئر صاحب کا موقف ایک طرف درست ہو سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جب ایک بڑا کاز ہو جہاں پر فلسطین کے پہ ظلم ہو رہا ہے، بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں پر یہ بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ دینے والا روزی، ٹھیک ہے، اگر اللہ روزی دینے والا ہے بالکل ٹھیک ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، تو ہم یہ IMF سے قرضہ کیوں لے رہے ہیں؟ ان کو بھی مشورہ دیں، ہم ان کی قسطیں کیوں واپس کر رہے ہیں، ان کو بھی مشورہ دیں۔ ظاہر ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معیشت کے ساتھ معاملات کو جوڑا ہوا ہے نا، تو ہم نے حکمت عملی کے ساتھ لے کے چلنا ہے نا معاملات کو۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر 1 نمبر بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ پھر 100% بائیکاٹ کریں۔ تو واٹس ایپ کا بائیکاٹ کس عالم دین نے کیا ہے؟ موبائل فون کا بائیکاٹ کس نے کیا ہے؟ یوٹیوب کا بائیکاٹ کس نے کیا ہے؟ ہر ایک چیز کے ٹانڈے جو ہے نا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جا کے ملتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تو ساری ٹیکنالوجیز جا کے ملتی ہیں، نوبیل پرائز بھی 1/4 یہودیوں کو ملے ہوئے ہیں۔ ان سے جتنی ٹیکنالوجی بنی ہوئی ہے سب سے اعلان برات کریں، سب سے پہلے تو آپ بھوکے مر جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے یہ جو آپ کی کھاد ہے نا، یہ یہودی نے امونیا کو ایکسٹریکٹ کیا تھا، ورنہ آج کی آبادی کے لیے دنیا روزی نہیں، ان کی روٹی پوری نہیں کر سکتی تھی اگر وہ بندہ یہ کام نہ کرتا کیمسٹری کی فیلڈ کے اندر۔
پھر آپ کی اس زمین میں سے جو خوراک نکلنی تھی، آج 8 ارب انسانوں کو آپ کھانا نہیں کھلا سکتے تھے، تو ٹھیک ہے بند کریں، سب کچھ بند کریں، لیکن کہیں سے تو سٹارٹ کرنا ہے نا، جیسے انہوں نے کہا جی کریں نا، میں نے آپ کے کوئی ہاتھ پاؤں پکڑے ہیں، جو مرضی کریں، وہ کہتے ہیں ہم نے جہاد کرنا ہے، تو ان میں سے تو کوئی بھی وہاں بارڈر پہ تو نہیں گیا، کیوں نہیں گیا؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جتنے وی لاگز بنا رہے ہیں ان میں سے کوئی ابھی تک وہاں گیا کیوں نہیں؟ شہادت کی خبر نہیں ہم مانگ رہے، وہ بھی حالانکہ ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے، گئے کیوں نہیں؟ یہ دوسرے ملکوں میں جا کے کیوں ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ فلسطین کیوں نہیں جا رہے؟ ویسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں جا رہے وہاں؟ میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا. ہاں نہیں چلیں، آپ کے بھی دل میں درد ہوگا نا. یہ جتنے لوگ مشورہ دے رہے، کوئی ان میں سے ایک بھی فلسطین گیا ہے؟ مجھے بتائیں. نہیں فلسطین تو جا ہی نہیں دے رہے نا، نہ کسی کو. اچھا تو پھر یہ چاہتے کیا ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں یہاں بیٹھ کچھ کوشش کی، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ ختم کر دیں؟ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں جو کہ قابض ہیں پوری دنیا کے اوپر، پھر پاکستان کی بڑی بڑی منڈیوں کے اوپر، تو ایسے تمام تر وہ تو آئی ایم ایف سب سے بڑی قابض ہے ہمارے اوپر، تو یعنی آئی ایم ایف کو ہم قرضہ واپس نہ کریں، چھوٹے سے شروع کر رہے ہیں نا، بڑے سے نہیں شروع کر سکتے. طریقہ کریں. دیکھیں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا، وہ کسی علمی گراؤنڈ کے اوپر ہوتی ہے، جذباتی جملوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا سر، ابھی ہم چھوٹے کہاں سے، چھوٹا کون سا ہے جسے سٹارٹ کرنا؟ چلے وہ بتا دیں. چھوٹا تو میرے نزدیک سب سے چھوٹا جو ہے واٹس ایپ ہے، یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں، جو عام آدمی بھی یوز کر رہا ہے. نہیں، واٹس ایپ سب سے بڑا پروڈکٹ ہے جو ہر بندہ یوز کر رہا ہے، اس سے زیادہ گزارا ہی نہیں ہے نا. اچھا، اس کا مطلب ہے آپ اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں، تو میں وہ اسلام چاہتا ہوں جس اسلام کو میں پریکٹس کر سکوں. میں یہ 2 نمبری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. میں ویسے واٹس ایپ بھی یوز نہیں کرتا. اچھا. اور میں جو یہ فاسٹ فوڈ KFC میکڈونلڈ، یہ میں نے پہلے بھی استعمال نہیں کیا. کبھی سالوں میں 1 آدھ دفعہ میں جب عمرے پہ گیا وہاں استعمال کیا، یا ادھر، ادروائز تو ہم گھر میں جو کچھ بناتے ہیں. مجھے تو کچھ بھی نہیں، میں نے آج تک کولڈ ڈرنک بھی استعمال نہیں کیا، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ سب لوگ کیا علماء آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ کولڈ ڈرنکس نہیں یوز کر رہے؟ آپ کو صرف یہ اگر آپ رمضان پروگرام میں ان کی افطاریوں کی جو لسٹ ہے نا، وہ میں اینکر بتاتے رہتے ہیں، اس رمضان کو ہی دیکھ لیں کہ انہوں نے فاسٹ فوڈ کیا نہیں کھانا، کھائیں گے. آپ کو کیوں بائی کاٹ کا کہہ رہے ہیں؟ یہ 2 نمبری کر رہے ہیں، خود کار نہیں رہے، آپ کو لگا رہے ہیں اس طرف. یہ ان کی زبان کی شہوت ہے. میں سائل ادیم کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہ لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا مجھے نہیں پتا کہ ان کا اپنا کیا سٹیٹس ہوگا، مجھے نہیں پتا، میں بدگمانی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ابھی ہم تھوڑے سیاست پہ بات کر لیتے ہیں. آپ عمران خان کے پہلے کافی معترف رہے، پھر کچھ عرصے بعد ناقد بھی ہوئے. جب آپ نے سمجھا کہ ہاں اب وہ واقعی یو ٹرن لے رہے ہیں، تو اب تو وہ جیل میں ہے نا، اور ان سے بلے کا نشان بھی چھین لیا گیا، تو یہ زیادتی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ان کو؟ پہلی تو بات ہے میں عمران خان صاحب کا کبھی بھی حامی نہیں رہا. 2013 میں نہیں، 2013 تو بہت پرانی بات ہے. اس زمانے میں تو ویڈیوز بڑی شاذ و نادر آیا کرتی تھی. 2013 میں عمران خان صاحب تو 2018 میں وزیر اعظم بنے ہیں، 2013 میں تو وہ ہار گئے تھے. 2013 سے 18 تک کا جو ایک اسپین ہے، میں کوئی حامی نہیں رہا. بالکل میں تو ان کے خلاف ہو گیا تھا 2013 کے فوراً بعد. 2014 میں جب وہ کنٹینر پہ چڑھے، میں تو پہلے دن سے ان کی سیاست کے خلاف ہوں. یہ جو طرز سیاست ہے، اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا طرز سیاست اس قوم میں چلے. میں پہلے دن سے خلاف ہوں. میری جو عمران خان صاحب کے حق میں ویڈیوز آئی ہیں وہ طرز سیاست کے اوپر نہیں آئی ہیں. ان کے خلاف جب مذہبی کارڈ یوز ہوا ہے نا، انہیں گستاخ صحابہ کہا گیا، تو میں نے اسے ریبٹل کیا تھا. سیاست کو تو میں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا. میں نے اس طرح کی سیاست کو سپورٹ کرنا ہے جس میں ینگ جنریشن جو ہے وہ بزرگوں کو گالیاں نکالے. ٹھیک ہے. پاکستانی فوج کے خلاف اس قسم کے ٹرینڈ چلائے جائیں. ٹھیک ہے. ہر خبر کو بگاڑ کے پیش کیا جائے. ایران اگر حملہ کر دے اس کا جواب میں لیٹ ہو جائے تو گالیاں، جواب دے دیں تو گالیاں. میں تو کبھی بھی اس طرح کی طرز سیاست، لیکن 18 سے پہلے تو ٹھیک تھے نا میرے بھائی. میں نے اس طرز سیاست کو کبھی سپورٹ ہی نہیں کیا. میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ جو چڑھ کے آتا ہے نا، کنٹینر پہ چڑھ کے الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، میں اسے صحیح نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. تو 2014 سے ہی میرا یہ موقف ہے کہ یہ اس طریقے سے جو انہوں نے حکومت گرائی بالکل غلط کیا. 2022 میں وہی کچھ خان صاحب کے ساتھ ہو گیا. خان صاحب کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا. انہوں نے بھی غلط کیا تھا، دوسروں نے بھی ان کے خلاف جو کیا وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات آئی تو 2018 میں محکمہ زراعت جب سامنے آیا تھا اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا اور جو کچھ باجوہ صاحب اور فیاض حمید صاحب نے عدالتوں کے ذریعے کیا، اب تو سب کے سامنے آ چکا ہے نا. تو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ تھی نہیں تھی. ہاں تو بس جو یہ کہتا ہے نا کہ اس وقت اب بھی تو نہیں ہے نا. رک جائے نا، ادھر تو ہم بعد میں پہنچیں گے نا. یہ تو ادھر تو ہم بعد میں پہنچیں گے، ہم سٹارٹ وہاں سے لیں گے. تو یہ مجھے بتائیں، یہ 5 سال، یہ 3.5 سال جو ہمیں کہانی کراتے رہے کہ ہم الیکشن جیت کے آئے، اس کا مطلب یہ سب جھوٹ بولتے رہے. PTI والے جھوٹ بولتے رہے نا. اس کے اوپر پہلے قوم سے معافی مانگے، اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگے. یہ کہیں کہ ہمیں انسٹال کیا گیا تھا، وہ سارے گناہ جب معاف کر کے پھر 2024 میں پہنچیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری کی ساری باتوں کے اوپر کہیں کہ جی اس کو چھوڑیں آج کی بات کریں. میں ادھر پہنچوں گا،
لیکن پہلے آپ کو گھر تک پہنچاؤں گا, آپ کو وہ ساری باتیں یاد کرواؤں گا کہ جو جو آپ کہا کرتے تھے میں اس کا اے سی اتروا لوں گا. آپ تو ورزش کر رہے ہیں. مریم نواز کی تو قید اس سے بہت زیادہ سخت تھی, رانا ثناء اللہ کی قید تو اس سے بہت زیادہ سخت تھی. آپ کو تو سب کچھ دیا ہوا ہے. آپ کو تو روزانہ میں پتہ چلتا ہے کہ آج جو ہے وہ دیسی مرغی ملی, دیسی گھی کے اندر ہفتے میں یہ مینیو آ رہا ہے. اگرچہ پیمنٹ آپ اس کی کر رہے ہیں لیکن وہ سب کچھ مل رہا ہے. آپ کو تو بڑی اچھی والی جیل ملی ہوئی ہے. مینیو ہے نا, جیل کا مینیو نا. جی جیل کا مینیو اس وقت کدھر تھا کہ جب میں اس کا اے سی اترواؤں گا. ٹھیک ہے, تو اب بھی بغیر اے سی کے وقت گزارے ہیں. ابھی تو گرمیاں آنی ہے خان صاحب کی. تو یہ میں باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے خوشی ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خان صاحب نے یہ سارے کا سارا بیج بویا تھا. آج جو وہ کاٹ رہے ہیں نا, یہ وہی کچھ ہے جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا, انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں کبھی بھی اس طرز سیاست کا حامی نہیں ہوں. اب رہا جو بلے کا نشان چھینا کیا, بلے کا نشان ان کی حرکتوں کی وجہ سے چھینا ہے. مجھے اس فیصلے میں سکم بتائیں. آپ پتہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بندے نے 160 پہ گاڑی چلائی تھی موٹر وے کے اوپر, اگرچہ 120 سپیڈ تھی, لیکن اس کی ماں مری ہوئی تھی. علی بھائی اس پہ طرز کھائیں, اس بیچارے کی ماں مری ہوئی تھی, اس نے جنازے میں پہنچنا تھا. میں کہوں گا بالکل بہتر یہ ہے کہ اس نے جنازے میں پہنچنا تھا تو یہ اپنا جرمانہ ادا کرے اور جنازہ پڑھ لے جا کے. لیکن قانوناً وہ میں اس کی 160 والی سپیڈ کو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ قانون ٹوٹا. ان کا جو یہ معاملہ ہے 2021 سے چل رہا ہے, جب خان صاحب موجود تھے گورنمنٹ میں. ان کو بار بار ٹائم دیا گیا کہ آپ الیکشن کروائیں, یہ الیکشن نہیں کرواتے تھے اور اس طریقے سے معاملات بگڑتے چلے گئے. ان کے وکیلوں نے جس طریقے سے یہ الیکشن کسی گاؤں کے اندر پشاور جا کے, بعد میں ان کو تھا کہ ہمارے جج بیٹھے ہوئے ہم فیصلہ لیں گے, اس لیے پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ لیا. یہ ساری ڈرامہ بازی ہمیں نظر آ رہی ہے اور سپریم کورٹ نے ایک ایک سوال کیا, کوئی ایک ڈاکومنٹ نہیں یہ صحیح طریقے سے پروڈیوس کر سکے. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے قانوناً بالکل درست ہے, اگرچہ اس فیصلے کا ہمیں دکھ ہے. دکھ سپریم کورٹ کے اوپر نہیں ہے, دکھ ان کے اوپر ہے کہ ظالموں یہ حرکت نہ کرتے. جب تمہیں پتا تھا کہ تم کمزور گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہو, تم نے اپنا کمزور پوائنٹ ان کے حوالے کیوں کیا کہ انہوں نے تمہیں بلے سے فارغ کر دیا. یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے فارغ ہوئے ہو. کاش ایسا نہ ہوتا, کاش یہ سارا کچھ نہ ہوتا. اب رہا یہ مسئلہ کہ اس طرح کی کمزوریاں دوسری پارٹیوں میں موجود ہیں, تو ان سے کیوں نہیں یہ کچھ لیا گیا. ان کے جی پھر ہم وہی بات کریں گے جو نون لیگ کے ساتھ 2018 میں ہو رہا تھا, اس وقت نون لیگ کے ساتھ ہی ہو رہا تھا نا. ایک صرف نشان نہیں لیا تھا تو سرکار خان صاحب نے پوری کوشش کی تھی. خان صاحب کی ویڈیوز اگلوں نے چلا دی ہیں, ان سے شیر کا نشان لیں. تو خان صاحب پہلے قوم سے معافی مانگے, جب وہ کہتے تھے نا کہ میں کہتا تھا ان سے شیر کا نشان لو تو میں غلط کر رہا تھا. تو خان صاحب یہ سب کچھ کرتے رہے, وہ لیا گیا یا نہ لیا گیا وہ علیحدہ بات ہے, لیکن یہ جو دماغ میں ڈالنا کہ شیر کا نشان لیں تو وہ تو نہیں لیا گیا, ان سے لے لیا گیا. تو یا یہ کہیں کہ اس وقت بھی غلط تھا, میرے ساتھ بھی غلط ہوا, میں دونوں کو غلط سمجھا. لیکن یہ تو ریونج ہے نا, یہ تو سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ وہ ان کو بتاتی کہ نہیں, سپریم کورٹ کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. سپریم کورٹ نے بالکل صحیح فیصلہ نہیں, تو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیوں نال انوائٹ کیا. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کسی گراؤنڈ کے اوپر ہی نہیں تھا, وہ آپ کے سامنے کس گراؤنڈ کے اوپر کھڑا ہوا تھا. وہ الیکشن ہوئے کہ 16 کے 16 بندے جو ہیں بلا مقابلہ ہو گئے ہیں, کس جگہ پہ ہوئے ہیں. الیکشن اس طریقے سے ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو ڈاکومنٹ سپریم کورٹ مان رہی, یہ تو اللہ کا شکر ہے قاضی صاحب نے لائیو کوریج دکھائی ہے, پتہ چل گیا ایک ڈاکومنٹ بھی یہ پروڈیوس نہیں کر سکے. انہوں نے مانگا یہ کاغذ دو, یہ کاغذ دو, یہ کاغذ دو, آپ کے سامنے. جذباتی چھوڑیں, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تو اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. آپ تو ہمیں کہتے تھے پاناما میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو فارغ کیا تو مان لیں, تو اب سپریم کورٹ کو آپ نہیں مان رہے, ایک جگہ پہ کھڑے ہو. ابھی جو نواز شریف کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, کندھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے. جی وہی ہے جو کچھ خان صاحب نے کیا. ٹھیک ہے, ہاں ایک جیسے ہی ہیں دونوں. ٹھیک ہے, یہ عمران ریاض خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ ایک جیسے, ان کو نہ کہ ہم ایک جیسے کہیں گے, بلکہ ہم کہیں گے خان صاحب زیادہ برے نکلے, کیونکہ ان کا دعویٰ تھا میں ولی اللہ ہوں, اور ہم نے ان کو ووٹ اس لیے 2013 میں ڈالی تھی کہ ہم چوروں سے نجات چاہتے تھے. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ بھی چور نکل آئے گا. ہمیں اس میں زیادہ دکھ ہے, لہٰذا ان کے جرم کی انٹینسٹی اس سے بڑھ کے, یہ لوگ سمجھتے نہیں. ایک بندہ تو ہے ہی فراڈیا, ٹھیک ہے, امت کو پڑھایا گیا, قوم کو پڑھایا گیا, ٹھیک ہے جی ہم نے مان لیا, لیکن جو مسیحا بن کے آیا تھا وہ بھی دجال نکل آیا. یہ تو غلط بات ہے نا. اچھا یہ بتائیے کہ مختلف حوالوں سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ادارے سے غلطی ہوئی ہے, کسی شخصیت سے غلطی ہوئی ہے, سیاستدانوں سے غلطی ہوئی ہے, تو آپ بڑے کھل کے بات کرتے ہیں اس پہ, تو آپ کو ڈر نہیں لگتا اس حوالے سے؟ ڈر کیوں لگے, میں جو بات آپ کے بیانیے کو ریاست مخالف بیانیہ تصور کیا جاتا ہے بہت سے. ریاست مخالف, اس وقت ریاست کا بیانیہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو پروان چڑھنا چاہیے, یہ بیانیہ ہے. یہ ریاست کا بیانیہ ہے یا نون لیگ کا بیانیہ ہے؟ نہیں ریاست ہمیں آنے دیا جائے. نہیں ریاست کا بیانیہ ہے. اچھا ٹھیک.
ریاست نے کب کہا ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے؟ دیکھیں یہ سارے یوٹیوبرز فیل ہو گئے نا, چند دن رہ گئے. یہ لوگ پہلے دن سے کہہ رہے تھے 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوگا, میں کہہ رہا تھا الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے, فوج کبھی یہ گناہوں کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتی. کیوں کہ ساری گالیاں فوج کو پڑیں گی. وہ کب چاہیں گے کہ یہاں کوئی ڈمی پرائم منسٹر بیٹھا رہے یا کیئر ٹیکر بیٹھا رہے اور لوگ کہیں جی اصل حکومت فوج کی ہے, تو فوج جو ہے وہ یہ اکانومی برباد ہوئی, فوج کا قصور ہے. وہ تو چاہیں گے جلدی جلدی کوئی آئے اور وہ اپنے کندھوں کے اوپر یہ بوجھ اٹھائے. تو دیکھیں الیکشن ہونے والا ہے. تو یہ بیانیہ اس وقت یہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. اب رہا نون لیگ آ رہی ہے, جی نون لیگ آ رہی ہے, مجھے بھی نظر آ رہا ہے جس طرح مجھے 2018 میں نظر آ رہا تھا. میں نے 2018 کے الیکشن سے پہلے ہی لیکچر میں کہہ دیا تھا مجھے نظر آ رہا ہے خان صاحب آ رہے ہیں, سب کو پتا تھا. یہ اسی طریقے سے ایک چیز ہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, صادق و امین کی جو ٹرم ہے وہ ہماری آئینی اس طرح آپ کو پتہ ہی ہے شک میں ہے, تو کیا صادق و امین تو ہم کسی ایک عام آدمی کو بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن چیف جسٹس صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آئین میں نہیں ہے, آئین میں نہیں ہے, یہ ڈکٹیٹر نے بعد میں شامل کیا. ٹھیک ہے, آئین میں نہیں ہے. یعنی آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ آئین نہیں ہے, آئینی ادارہ نہیں ہے. نہیں, یہ جو شک شامل ہوئی ہے نا یہ بعد میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہاں, پہلی بات یہ ہے. اور دوسرا یہ ٹرمز نہیں یوز کرنی چاہیے. میں تو پہلے دن سے اس حق میں ہوں. لیکن ہم کسی بھی ہم راہ چلتے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ بڑا کھرا آدمی ہے, بڑا سچا آدمی ہے, ایسے نہیں یار. بات یہ ہے کہ یہ ٹرمز ہیں اس وقت, صادق اور امین. ٹھیک ہے, اور آپ جن کو کہہ رہے ہیں نا ایک کھرا آدمی ہے, امین ہے, میرے نزدیک تو جو مذہبی پیشوا ہیں وہ بھی فراڈی ہیں. آپ سیاسی پیشوا کو کہہ رہے ہیں. آپ ذرا ایک بندے پہ انگلی رکھیں نا کہ کون صادق اور امین ہے. اتنی بڑی ٹرمز نبی علیہ السلام نے یہ اس وقت اپنی ٹرم منوائی ہے جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, اور آپ کے سیاسی لیڈر توبہ کرنے سے پہلے کیا کچھ تھے اور بعد میں بھی کیا کچھ ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے. لیکن سراج الحق کے بارے میں تو کہا نا, ایک ہی بندہ ہے پورے پارلیمان میں. ہاں جی, سراج الحق صاحب کے بارے میں تو اتفاق ہے سب کا. ہم نے ان کے یعنی ماضی سے انہیں آبزرو کیا ہے کہ انہیں حکومتیں بھی ملی, اس کے باوجود انہوں نے ایک سبسسٹنس لیول کے اوپر اپنی لائف گزاری ہے. اچھا انجینئر صاحب, ڈاکٹر مہارنگ بلیچ اور سمی دین بلوچ جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, اور ان کے پیرالل ایک اور کیمپ کھڑا کر دیا گیا ہے جس کو جمال رئیسانی دیکھ رہے ہیں. اچھا, آپ کے خیال میں جو بلوچی جو مطالبات ہیں بلوچستان کے, یہ درست ہیں؟ اور اگر درست ہیں تو ان کے مطالبات کو منظور کیوں نہیں کیا جا رہا؟ منظور ہونے چاہیے. یہ بلوچستان کا مسئلہ آج نہیں آیا. یہ مسئلہ جو اکبر بگٹی صاحب تھے نا, ان کی شہادت جو ہوئی اس کے بعد سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا ہے بڑے لیول کے اوپر. وہ غلط تھی؟ جی غلط تھی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اکبر بگٹی صاحب اس وقت کے عمران خان تھے. بگٹی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو بلوچستان سے جوڑے ہوئے تھے. یہ سارا بجٹ بگٹی صاحب کو جاتا تھا, اور وہاں سارے سرداروں کو ایک جھنڈے کے نیچے اس بندے نے جمع کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ کوئی پاکستان مخالف نہیں تھا, ان کا اپنا بندہ تھا. جس طرح خان صاحب ان کے اپنے بندے تھے, ٹھیک ہے, بھٹو صاحب ان کے اپنے بندے تھے, نواز جی صاحب ان کے اپنے بندے تھے. تو انہوں نے پھر ٹیشو پیپر کی طرح اس بندے کو ضائع کر دیا, اور پھر اس طریقے سے آگے معاملات چلے. اب یہ جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے, خواہ وہ مسنگ پرسن بلوچ ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں یا کسی مذہبی جماعت کے ہوں, تمام کو عدالت کے سامنے پروڈیوس ہونا چاہیے. یہ تو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے, اور میں اسی بات کی تصدیق کرتا ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ اگر ان میں کوئی دہشت گرد ہیں تو انہیں سزائیں ہونی چاہیے, لیکن عدالت کے تھرو, عدالت میں ثابت ہو. اور اگر ثابت نہیں ہو سکتا تو اسلام کی روح سے آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے جس کو آپ مجرم ثابت نہ کر سکیں. لیکن اب اس میں آخری بات کروں گا کہ اس وقت مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ خصوصاً پی ٹی آئی کی طرف سے اٹھایا گیا ہے, ہم ان سے پوچھیں گے, کیونکہ ہم پوچھنے میں حق بجانب ہے. اس وقت وہ حامد میر صاحب کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں. وہ صحافی جن کے وی لاگز دیکھ کے لوگ مجھے گالیاں نکالتے تھے اس زمانے میں جب میں حامد میر صاحب کو سپورٹ کرتا تھا, آج سے نہیں, جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس زمانے سے, تو پی ٹی آئی والے جب ابھی عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی نہیں مرے ہوئے تھے, میں اس وقت بھی حامد میر صاحب کی اچھی چیزوں کی تعریف کرتا تھا. تو پی ٹی آئی والے تو چونکہ ان کو تو وہ کہانی کرائی گئی تھی نا, اب تو دوسرے ونگ میں چلے گئے. اب ان کے جو سب سے بڑا یوٹیوبر اس حوالے سے تھا, وہ کہہ رہا جی میں نے جتنے وی لاگز کیے حامد میر صاحب کے خلاف میں وہ ڈیلیٹ کر دوں گا, مجھے وہ زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی. تو اس وقت جو اس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں نا بلوچوں والی, تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب تھے نا, انہوں نے اختر مینگل کو اپنی حکومت میں پی ٹی آئی کی شامل ہی اس بنیاد پہ کیا تھا کہ میں مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کرواؤں گا. منظور پشتین کے دھرنوں میں جا کے وہ بیٹھتے تھے, لیکن کسی سے کوئی اپنا مسئلہ حل نہیں کروا سکے.
جب وہ وزیر اعظم سے اترے ہیں اب پی ٹی اے جو ہے وہ بلوچیوں کے حق میں بول رہی ہے. جب یہ حکومت میں تھے اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اس وقت تو عمران ریاض خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے کہ بلوچی اٹھائے گئے. ویڈیوز تو ہانٹ کر رہی ہیں, اگرچہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے, لیکن اس وقت ایڈ فیول ٹو فائر ان لوگوں نے کیا ہے. اب یہ لوگ اگر فوج کے خلاف بولتے ہیں نا تو ہمیں یہ وسوسے آتے ہیں کہ کیا یہ بلوچیوں کے حق میں بول رہے ہیں یا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اس چکر میں بول رہے ہیں. یہ وسوسہ آئے گا, نیچرل چیز ہے. یہ اینٹی فوج بیانیے کی وجہ سے بلوچیوں کے حق میں بول رہے ہیں, یہ واقعی یہ بلوچیوں کے حق میں, یہ نہ ہو کل کو فوج گود لے لے خان صاحب کو پھر یہ بلوچیوں کے خلاف ویلاگ بنانا شروع کر دیں. یہ تو جب وقت آئے گا تو بتائے گا. ہم بہرحال حسن ظن رکھتے ہیں کہ معافی مانگ لی, بہت اچھی بات ہے, تو ان کو حقوق ملنے چاہیے, بالکل ملنے چاہیے. اچھا انجینئر صاحب, ابھی ہم مختصر سوالات لیں گے. یہ بتائیے کہ پاکستان کے لیے سب سے بہترین نظام کون سا ہے؟ جمہوری نظام آپ کی نظر میں بہتر ہے یا صدارتی نظام آ جائے تو زیادہ اچھا ہے؟ یہ صدارتی نظام تو نقصان دہ ہو جائے گا, کیونکہ جس کی گڈی چاہیں گے چڑھا دیں گے. تو میرے خیال ہے جو یہ نظام ہے, اسی نظام کی بنیاد کے اوپر یہ سارے معاملات سٹارٹ میں کیے گئے. محمد علی جناح بھی اسی نظام کو سپورٹ کرتے تھے. یہ بہتر سسٹم ہے. صدارتی نظام کا تجربہ تو کئی بار ہو چکا ہے. صدر پاکستان مشرف صاحب بھی رہے ہیں, ضیاء الحق صاحب بھی رہے ہیں, اور ایوب صاحب بھی رہے ہیں. کیا انہوں نے کر لیا؟ وہ آپ کے سامنے ہے. تو مشرف صاحب نے تو بلدیاتی نظام دیا آپ کو پورے پاکستان. بلدیاتی نظام مشرف صاحب نے نہیں دیا, وہ پہلے سے تھا. انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروائے تھے, جو سسٹم موجود تھا اسے وہ آگے لے کے چلے. انہوں نے خود سے تو کچھ نہیں کیا. لیکن انفراسٹرکچر تو بلدیاتی نظام میں انہوں نے کھڑا کیا نا. نہیں, وہ پہلے کا تھا بھائی. بلدیہ کے کیا مشرف صاحب سے پہلے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے تھے؟ ہم لوگ 1992 میں میٹرک میں تھے, اس وقت بھی بلدیہ کے الیکشن ہوتے تھے اور باقاعدہ سارے کام ہوتے تھے. مشرف صاحب نے کہاں سے آگے کیا؟ مشرف صاحب نے اس کو آگے چلایا ہے. اب کہ نہیں مشرف صاحب نے 2008 کے الیکشن کروا دیے, تو الیکشن پہلے نہیں ہوتے تھے, پہلے بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا پاپا جانی کی یاد آتی ہے آپ کو؟ کون سے پاپا جانی؟ ہاں یاد کیا, ہم انہیں دیکھتے رہتے ہیں, آئے دن ویڈیوز میں دیکھتے ہیں, میمز میں دیکھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. اچھا مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں, یہ دونوں بھی بابوں میں شامل ہیں یا یہ تھوڑے ہٹ کے ماڈریٹ لوگ ہیں؟ ماڈریٹ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کیج کو توڑ نہیں سکے. ٹھیک ہے. ہاں جی. پاکستان کے 3 بڑے محسن کون ہیں آپ کی نظر میں؟ 3 بڑے محسن, پہلے نمبر کے اوپر تو محمد علی جناح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر اقبال کا یہاں پہ ذکر کرنا اس اعتبار سے بنتا ہے کہ انہوں نے انیشلی محمد علی جناح کو موٹیویٹ کیا اور پاکستان لے کر آئے. دوسرے نمبر پہ وہ ہیں, اور تیسرے نمبر پہ اگر کوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر عبد القدیر. ٹھیک ہے. ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے مسلمانوں کو یہ ٹیکنالوجی جو سینٹریفیوج والی تھی, یہ ایک حصہ ہے ایٹامک بم کو بنانے کا. اس کے علاوہ بھی کئی سٹیجز ہیں, اس میں ایٹامک انرجی کے باقی لوگوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے, لیکن سب سے مشکل سٹیج یہی تھی, اور وہ ایک بندے کو کریڈٹ جاتا ہے, وہ ڈاکٹر عبد القدیر ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جو موجودہ پاکستان کے جو بڑے سائنسدان ہیں ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ان کی بھی ہے, ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب کی بھی ہے. سارا میزائل سسٹم وہی لے کے چلے, اور اس میں آپ مشرف صاحب کی کنٹریبیوشن کہہ سکتے ہیں. انہوں نے نیسکوم کا ادارہ بنایا اور فری ہینڈ دیا ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب کو. اگرچہ نواز شریف صاحب ان کو آگے فرنٹ پہ لے کے آئے تھے, سمر مبارک صاحب کو, لیکن مشرف صاحب نے ان کے ساتھ اس اعتبار سے کوئی دشمنی نہیں نبھائی کہ یہ نواز شریف صاحب ان کو آگے لے کے آئے. انہوں نے ان کو اس طریقے سے سپورٹ کیا اور بڑے اچھی طریقے سے وہ لے کے چلے. آج کی عدالتیں آزاد ہیں آپ کی نظر میں؟ عدالتیں دیکھیں, بعض معاملات کے اندر تو آزاد ہیں, خصوصاً بڑی جو عدالتیں ہیں, لیکن جہاں پولیٹیکل ڈیسیژن اس طرح کے ہوتے ہیں, تو قاضی صاحب کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کسی فیصلے کے اوپر کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بات کرے, جذباتی نہیں, ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر. تو میرا خیال ہے ابھی تک تو جو ڈیسیژن ان کے سامنے آ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے یہ جرت کیا وہ جج کر سکے جن کو یہ لوگ کہتے تھے بڑے اپ رائٹ ہیں؟ یہ لوگ سے مراد ہے وہ لوگ کہ جو اس سسٹم کے بینیفیشری تھے, یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. ان میں سے کسی کی جرت ہوئی ہے کہ مشرف والے کیس کو اس طریقے سے لگائے؟ انہوں نے تو الٹا اس کو سسپینڈ کروا دیا تھا. تو قاضی صاحب کی جرت ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی قاضی صاحب فوج کے بندے ہیں اور فوج ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, تو فوج آپ کیا سمجھتے ہیں خوش ہے اس فیصلے سے؟ وہ تو منصور علی خان نے بھی خود کہا کہ وہ ان میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ قاضی صاحب نے مشرف کی پھانسی کا فیصلہ بحال کیوں کیا, اور اب اس کا ریورس بھی کوئی نہیں ہونا, اس کے اوپر اپیل بھی نہیں ہو سکتی, یہ فائنل ڈیسیژن ہو چکا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں پاکستان کی ہسٹری میں
چند بڑے فیصلوں میں سے ایک دلیرانہ فیصلہ ہے جو قاضی صاحب نے کیا. تو جوڈیشل میں جا سکتا ہے؟ نہیں جائے گا, وہ ہو گیا, فائنل ہو گیا, وہ ریویو کے بعد یہ سب کچھ فائنل ہو گیا. وہ ڈیسیژن ہی غلط تھا. سپریم کورٹ کا جو بنایا ہوا بینچ تھا اس کو ہائی کورٹ اس طریقے سے ختم نہیں کر سکتی تھی. اسی کے عوض تو یہ بندہ آیا تھا نا پھر سپریم کورٹ میں, اسی فیصلے کا انعام اسے ملا تھا جو اب جو استعفیٰ دے کے بھاگ گیا. یہ 2 جج وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ جی ان کے ماننے والے یوٹیوبرز یہ کہا کرتے تھے کہ جی بڑے آپرائٹ جج ہیں تو آئے نا فیس کرے نا. قاضی اکیلے نے فوج پوری کو فیس کیا, پی ٹی آئی کی ٹرولنگ کو فیس کیا, اپنے ججوں کی بدماشی کو فیس کیا, اکیلے بندے نے لڑ کے اپنا منوایا نا. یہ کیوں بھاگ گیا ہے؟ جہاد کرے نا, شہید ہو جائیں, آئے جیلوں میں جائیں نا, پھر قاضی کی ہمت ہے نا جی, تو اللہ نے اسے انعام بھی دیا. تو میں اس وقت تو سمجھتا ہوں قاضی صاحب جو ہے وہ دلیری کے ساتھ فیصلے کر رہے ہیں. فیض آباد کا بھی دھرنے کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا ہے. دیکھیں سارے بیک فٹ پہ چلے گئے. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک جج لکھے کہ آئی ایس آئی جو ہے اپنے حدود کے اندر رہے اور اپنے ان ملازمین کو سزا دے؟ وہ سارے یہ 4 سال نہیں فیصلہ لگا سکے. قاضی صاحب کو سزا ہی فیض آباد دھرنے کے فیصلے کی ملی ہے. آتے ہی انہوں نے لگایا کہ نہیں لگایا؟ قاضی صاحب کی تو دلیری کی مثالیں ہیں. یہ جن ججوں کو کہتے ہیں بڑے دلیر ہیں, ان کی کوئی ایک مثال بتائیں. وہ سب اپنی پرسنل گینز کے لیے کرتے رہے. ان کے محبوب جج بھی اور ان کے محبوب جرنیل بھی سب کچھ اپنے لیے کرتے رہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم بالکل بزل راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ جو ریلیجیس جو انفلوئنسرز ہیں آپ نے ان کو ریٹ کرنا ہے اور 1 2 3 کر کے نہیں بتانا, بلکہ آپ جیسے یہ بتانا ہے کہ آپ کس سے زیادہ متاثر ہیں, جن کی دین کی خدمات بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ سے. مولانا مودودی, ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر ذاکر نائک, احمد دیدات. چاروں سے متاثر ہوں, لیکن مودودی صاحب جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے. ڈاکٹر طاہر القادری, نصیر الدین نصیر صاحب اور الیاس قادری صاحب. میں چونکہ عقیدے کے اعتبار سے بات کروں تو پیر نصیر الدین صاحب کے عقائد چونکہ ان سب سے بہتر تھے, اس لیے میں انہیں گریڈنگ میں پہلے نمبر کے اوپر لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے. مولانا اسحاق مدنی, ساحل ادیم اور نعمان علی خان. یار مولانا اسحاق کے ساتھ ان لوگوں کے نام آپ لے رہے ہیں. مولانا اسحاق کدھر, یہ تو بچے بچونگڑے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. طارق جمیل صاحب اور مفتی مسعود صاحب دونوں اپنی جگہ مثال نہیں رکھتے. طارق جمیل صاحب جو ہے وہ جنت کی باتیں کرتے ہیں اور مفتی صاحب جو لطیفے سناتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم پولیٹیکل جو انفلوئنسر ہیں ان کی بات کرتے ہیں. عمران خان, نواز شریف, آصف علی زرداری. میرے خیال سب سے زیادہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر انفلوئنس کیا ہے نا کسی پولیٹیکل لیڈر نے تو وہ عمران خان صاحب ہیں. ایون بھٹو صاحب کو پیچھے چھوڑ گئے سوشل میڈیا کی وجہ سے. ہاں آج اگر بھٹو صاحب ہوتے, سوشل میڈیا ہوتا تو ان سے بڑا کوئی انفلوئنسر نہیں تھا, لیکن ان کے بعد اگر کوئی ہے خان صاحب ہیں اور خان صاحب انہیں پیچھے چھوڑ گئے. ٹھیک. مولانا فضل الرحمان, سراج الحق. سراج الحق صاحب کے ساتھ تو آپ کمپیئر نہ کریں فضل الرحمان صاحب کو, لیکن فضل الرحمان صاحب باقیوں سے اگر آپ کمپیئر کریں تو بہت بہتر ہے, لیکن سراج الحق صاحب تو ماشاءاللہ ایک کریکٹر والے انسان ہیں. ابھی ہمارا بزل راؤنڈ ہے. آپ کی عمر 77 کی میری پیدائش ہے تو 46 آلموسٹ. انجینئر محمد علی مرزا کون ہے؟ کس اینگل سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی شخصیت کے اوپر. آپ خود اگر دلیر آدمی ہے. پاکستان میں طاقت کا اصل سرچشمہ کون ہے؟ کون ہونا چاہیے, کون ہے؟ فوج ہے. اور کون ہے؟ فوج ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں یہی تو کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ بہت کھل کے بات کرتے ہیں. بلوچستان میں سردار کس کے ساتھ ہے اس وقت جو سردار ہے؟ جی بلوچستان کے سردار جو ہے نا یہ کوئی قابل اعتماد نہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت کس کے ساتھ ہوں. ان لوگوں نے پہلے نواز شریف صاحب کو اوپر لے کے آئے, اس کے بعد زرداری صاحب نے حکومت الٹ دی. آج کل تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی برابر چل رہے ہیں. یہ اب الیکشن کے بعد پتہ چلے گا کسے سپورٹ کریں گے. آخری بار یسو پنجو کب کھیلا آپ نے؟ مجھے تو یاد بھی نہیں یار, کہیں بچپن میں کھیلا ہے. ہاں کیوں نہیں کھیلا. آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہے؟ شاعر میرے پسندیدہ, یہ مشکل سوال ہو جائے گا. ویسے تو میں اگر لوگوں کا دل جیتنا چاہتا تو سیدھا ڈاکٹر اقبال کا نام لے دیتا. تو فیلڈ میں دیکھا جائے گا میرا خیال ہے فیض احمد فیض صاحب کی شاعری جو ہے وہ ایکسٹراڈنری ہے. ٹھیک ہے. پسندیدہ سینیٹر آپ کے؟ سینیٹر سراج الحق صاحب. کیا بات ہے. پسندیدہ سیاستدان؟ پسندیدہ سیاستدان اس میں سراج الحق صاحب کو ہی آپ رکھیں, یعنی ایک کریکٹر والے انسان ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بعد اگر میں سمجھتا ہوں یعنی چند ایک کمزوریاں ضرور ہیں, لیکن پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جس سیاستدان کی ہے ملک کو آگے لے جانے میں وہ نواز شریف صاحب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ آج 19 سال کے ہوتے تو خود کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ میں نصیحت کرتا کہ انجینئر صاحب کی ساری ویڈیوز دیکھا کرو. کیا بات ہے. یوتھ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ یوتھ کے لیے پیغام اگر آپ ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے تو میں یہی دوں گا کہ کتابوں کو خود پڑھیں
اور تمام مکاتب فکر کے علماء کی ویڈیوز دیکھیں، اس کے بعد کتابوں کے ساتھ کراس ریفرنس چیک کریں اور جو حق بات ہے آپ قبول کریں، لیکن کسی ایک خاص فرقے میں اپنے آپ کو بند نہ کریں، جس کی بھی اچھی بات ہے وہ آپ لیں۔ اور پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے کہوں گا کہ پولیٹیکل لیڈرز کو اپنا مذہبی پیشوا نہ مانیں، نہ ان کے بارے میں یہ آئیڈلی سوچیں کہ یہ بڑے کریکٹر والے لوگ ہیں، یہ بڑے نظریاتی ہیں۔ یہ نظریاتی اس وقت بنتے ہیں جب فوج انہیں نکالتی ہے، جب فوج گود لیتی ہے تو سب سے پہلے یہ چھلانگ مار کے چڑھ جاتے ہیں، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں، خواہ ایون بھٹو صاحب بھی ہوں۔ تو انہیں بس گیون سرکمسٹانسز میں آپ ایک دنیاوی لیڈر کے طور پہ مانیں، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے نہ چلیں۔ باقی اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں یہی مشورہ دوں گا، جن کے پاس اچھی ڈگریاں ہیں اور ان کے پاس فائنینسز بھی ہیں اور باہر کے ملکوں میں جا سکتے ہیں، انہیں چاہیے باہر کے ملکوں میں جائیں، اچھی جابز وہاں حاصل کریں، پاکستان میں ریمیٹنس بھیجیں تاکہ یہ اکانومی کا ہمارا پہیہ چل سکے۔ یہ میں انہیں مشورہ دوں گا۔ انجینئر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری اسپیشل پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی۔ اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔